السلام علیکم. تو پڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف. سب لوگ اسے لیڈی کلر کہتے تھے. آج تک اس نے کسی لڑکی میں ذرا بھر دلچسپی نہیں لی تھی اور نہ ہی کبھی کسی لڑکی کو ایسا کوئی تاثر دیا تھا کہ لڑکیاں خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں. پھر بھی وہ لڑکیوں کے لیے ہارٹ کیک تھا. جہاں کچھ لڑکیاں کھٹی ہوتی وہاں موضوع گفتگو وہی ہوتا. اس کی مقبولیت سے جہاں اس کے کولیگ سیز اٹھاتے وہیں بعض اوقات حضرب الوی چکرا کر رہ جاتا. حضرب الوی پرسنالٹی تو اس کی تھی ہی شاندار. اس پر جب وہ فلائنگ آفیسر کی فل یونیفارم میں ہوتا تو کئی دل مرگے بسمل کی طرح تڑپ کر رہ جاتے. اور جب اس روز انتہائی ہمنا انور نے اس کی شاندار سراپے کو گہری نظروں سے تکتے ہوئے کہا تھا کہ الوی تم اتنے اٹریکٹیو کیوں ہو، تو وہ منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ اتنا پرکشش کیوں ہے، مگر یہ ضرور جانتا تھا کہ اس کے سینے میں ایک مٹھی برابر دل ہے اور وہ بھی کسی اور کی مٹھی میں، اور وہ مٹھی نورالعین کی تھی. وہ تمکین کی نورالعین، جس کی آنکھیں ہر وقت برسنے کو تیار رہتی اور جس کے یاقوتی لب ہر دم مسکرانے پر آمادہ، جس کا نام لیتے ہی اسے ہر طرف روشنی بکھری محسوس ہوتی تھی. وہ جو اس کے ذرا سا تنگ کرنے پر رو رو کر آنکھیں سجا لیتی اور تب تک چپ نہ ہوتی جب تک اماں جی سے زوردار قسم کی ڈانٹ نہ پڑوا لیتی. اور جب وہ برے برے منہ بناتا اماں جی سے ڈانٹ کھا رہا ہوتا، وہ اس کی بائک پر چڑھ بیٹھتی. اب تو مجھے آئس کریم کھلاؤ گے تاکہ یہ آنسو ٹھنڈک سے فریز ہو جائے. وہ اس کے لیے سلیقے سے جمے بالوں کو بکھیر ڈالتی. وہ منہ بسوڑتا بائک پر آ بیٹھتا، پھر اپنے پسندیدہ پارلر میں بیٹھ کر وہ کپ کے کپ اڑا جاتی اور حضرت کی ملتجی نظروں کے جواب میں اپنی یاقوتی لب پھیلا کر کہتی، اتنی سی آئس کریم تو پہلے والے آنسو فریز کرے گی، اور وہ آنسو جو تمہارے جانے کے بعد تمہارے فراق میں بہوں گی، ان پہ بند اب بھی سے باندھنا ہے کہ نہیں؟ اور وہ لمبا چوڑا پائلٹ حضرت الوی بھی فنا ہونے لگتا. تو تم کیا ہو نورالعین؟ اس کا دلکش سراپا آنکھوں میں اتارے جاتا. تمہیں نہیں خبر؟ وہ بول بند کی انتہا کر دیتی. نہیں نورالعین نہیں. منفی میں سر ہلاتا. او ہو تو وقت آنے تو خود ہی جان جاؤ گے. فی الحال آئس کریم اور وہ ندیدے پن کا شدید مظاہرہ کرتی. خدا کے لیے نورالعین گلا بند ہو جائے گا، پھر مجھ سے باتیں کیسے کریں گی؟ وہ اسے زبردستی اٹھا لاتا. راستے میں اس کا جی پھر کسی نہ کسی شے کے لیے مچل جاتا اور وہی دہی بڑے یا گول گپے کھاتے ہوئے مسلسل اس کی تعریفیں کرتی رہتی. تم کتنے اچھے ہو حضرت. وہ مسکرا کر رہ جاتا. وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے لیڈی کلر کا خطاب کیوں دیا گیا ہے. لیڈی کلر، لیکن لڑکیوں کی اٹھتی نگاہ وہ اسے جانے میں فخر میں ضرور مطلع کرتی. اور تب وہ نورالعین کو لمبا چڑا خط لکھتا اپنی بتابیاں لڑکیوں کے ریمارکس، اور نورالعین پڑھ کر اتنا ہنستی کہ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر جاتی. وہ جانتی تھی کہ حضرت کتنا سمارٹ ہے، خود اس کی کتنی کلاس فیلوز جو حضرت سے تصویری تعارف رکھتی تھی بارہا اس کے سامنے حضرت کی چارمنگ پرسنالٹی کا ذکر کرتی رہتی تھی، اور پھر نورالعین کی قسمت پر رشک بھرے انداز میں آہیں بڑھتی. نورالعین سب سنتی اور دوسرے کان سے اڑا دیتی. اسے کبھی احساس تک نہیں ہوا تھا کہ حضرت کیسی شاندار شخصیت کا مالک ہے. وہ تو اتنا جانتی تھی کہ وہ حضرت کی ہے اور حضرت اس کا. وہ کیا ہے کیسا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا. اس لیے جب حضرت اسے اپنے اوپر مرنے والی لڑکیوں کے متعلق لکھ کر بھیجتا تو وہ بجائے جیلس ہونے کے خوب ہنستی اور اسے لکھتی، پتہ نہیں کیوں حضرت، مجھے یقین ہے کہ تم صرف میرے ہو. یہ مکھیاں جتنا مرضی بن بنا لیں تم تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ تم تک جانے والے ہر راستے میں کھڑی ہوں. اور تب حضرت الوی جھوم جاتا. وہ اگر نورالعین کو چاہتا تھا تو کچھ غلط نہیں تھا. وہ تھی ہی ایسی لڑکی جس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا تھا. اسے یاد تھا کہ ایک روز یوں ہی نورالعین نے کہا تھا کہ اسے پائلٹ بہت اچھے لگتے ہیں، اور وہ جو اچھا بھلا انجینئرنگ میں ایڈمیشن کروانے جا رہا تھا ایئر لائن میں چلا گیا. انٹرویو سے سلیکشن تک کے تمام مراحل اس نے رازداری سے طے کیا. نورالعین کو اپنی مصروفیت کی ہوا تک نہ لگنے دی، اور جس روز وہ پہلی بار فلائٹ پر گیا اسی روز اس نے نورالعین کو بتایا. یونیفارم میں حضرت اتنا سمارٹ لگ رہا تھا کہ کئی ثانیے تو نورالعین پلک چپکائے بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی. تم ہو حضرت؟ وہ بے یقینی سے بولی تھی. آف کورس، وہ مسکرایا. اوہ حضرت تم؟ اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا. پھر بعد میں اس نے بتایا کہ اس کا فل یونیفارم آفیسر بہت اچھے لگتے ہیں، اور حضرت نے اس کے خوابوں کا روپ دھار کر اپنا مقام اس کے دل میں اور گہرا کر لیا تھا. وہ جب بھی گھر جاتا نورالعین کا سارا وقت ان کی طرف گزرتا. ویسے بھی وہ کون سا دور رہتی تھی، ایک دیوار کا فاصلہ ہی تو تھا. حضرت الوی کی آمد نورالعین کے پیروں میں گویا ہوا باندھ تھی. وہ سارا دن ادھر سے ادھر چکراتی رہتی. اماں جی روکتی رہی مگر وہ اس کا ایک کے بعد ایک کام کیے جاتی. اسے پہاڑیوں پہ چڑھنے کا بہت شوق تھا. جب بھی حضرت آتا وہ اسے لیے پہاڑی علاقوں کی جانب چلی جاتی. وہ دونوں آگے پیچھے پہاڑیوں پر چڑھتے. اگر پہلے حضرت اوپر پہنچ جاتا تو وہ بڑے مزے سے اس کی جیت کی خوشی میں آئس کریم کھاتی، اور جب خود اوپر پہنچ جاتی تو حضرت کے مطالبے پر بڑی آرام سے کہتی، اوہ بیوقوف الوی، میں پوری کی پوری تمہاری ہوں، کیا اتنا کافی نہیں؟
اور حضرت الوی اسے گہری نظروں سے دیکھ کر رہ جاتا. پہچانا؟ اسے مڑ کر دیکھا. ایک جانی پہچانی آواز تھی. مسٹر الوی تھی؟ وہ پوچھ رہی تھی. اوہ سوری. اس نے سوہی کا مسافہ کے لیے بڑا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا. کیسے ہو؟ دوبارہ طیارہ خراب نہیں ہوا تمہارا؟ ونسی: جی فی الحال تو نہیں. کچھ لوگ ہیں؟ حضرت نے پوچھا. وائی ناٹ، میں آئی ہوں تو ضرور کچھ لوں گی، سوہی نے کہا. حضرت نے کولڈ ڈرنکس منگوا لی. سوہی اطالوی تھی. ایک بار جب یہ اٹلی میں تھا تو جہاز میں کوئی ٹیکنیکل خرابی واقع ہو گئی تھی. وہیں سوہی سے ملاقات ہوئی تھی. سنہرے بوائے کٹ بالوں، نیلی آنکھوں والی سوہی ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں جاب کرتی تھی. کمرشلز کے لیے آئیڈیاز کی تلاش میں ماری ماری پھیرا کرتی تھی، اور اس روز ایئرپورٹ پر حضرت سے ٹکرا گئی تھی. لیڈی کلر تو وہ تھا ہی، اور یوں بھی فارن کنٹریز میں ایشیائی مردوں کا جو کریز تھا، سوہی کو بھی وہ اس قدر بھایا کہ تقریباً چپک ہی گئی. جتنی دیر میں جہاز کی خرابی دور ہوئی وہ اپنے بارے میں مفصل بتا چکی تھی، اور حضرت کے بارے میں کچھ جان چکی تھی. اصل میں الوی، میں ادھر ڈسیبل لوگوں پر فلم بنانا چاہتی ہوں. سوہی نے ماتھے پر گرے بالوں کو انگلیوں سے پیچھے ہٹاتے ہوئے اپنا مقصد بتایا. وہ کیوں بھائی؟ حضرت نے پوچھا. یہ بھی میں بتاؤں گی، فی الحال یہ بتاؤ تمہاری فلائٹ کب ہے؟ ابھی تو نہیں، البتہ شام کو ہے. کوئی کام ہے؟ ہاں. تم مجھے آج کا دن گھماؤ پھراؤ گے، اور ہاں، سب سے پہلے کسی اچھے سے ہوٹل میں کمرہ دلواؤ گے جہاں سے مطلوبہ جگہ پہنچنے میں آسانی ہو. سوہی کولڈ ڈرنک تک ختم کر چکی تھی، اس لیے اٹھ کھڑی ہوئی. حضرت اپنے ویٹر کو بلا کر بل پے کیا. دونوں باہر آ گئے. چونکہ حضرت شام تک فارغ تھا اس لیے آؤٹنگ کے لیے نکلا تھا. آؤٹنگ تو شاید بہانہ ہی تھا، در حقیقت تو نورو لینڈ کے لیے شاپنگ کرنا چاہ رہا تھا. نورو لینڈ غیر ملکی اشیاء پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے اس نے ہمیشہ وہیں سے اس کے لیے شاپنگ کی تھی. اب بھی اسی گھر سے نکلا تھا کہ سوہی سے ملاقات ہوگی. وہ شاپنگ کو اگلے کسی دن پر ٹال کر سوہی کے ہمراہ آ گیا. شام ہونے میں کافی وقت تھا، پھر بھی سوہی کے لیے مناسب ہوٹل میں کمرہ تلاش کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا تھا. ان دنوں سیزن تھا، اس لیے تقریباً تمام ہوٹلز بک تھے. سوہی کو ہوٹل پہنچا کر واپس پہنچا تو ریسٹ روم میں ہمنا انور نے اطلاع دی کہ ابھی کچھ دیر قبل اس کا فون آیا تھا. گھر سے ہے؟ خیریت تو تھی؟ وہ پریشان سا ہو گیا. ہاں، غالباً آپ کی والدہ تھی، کسی نورو لین کا بتا رہی تھی کہ بیمار ہیں، اور مگر حضرت اس کی بات پوری ہونے سے قبل ہی اٹھ کھڑا ہوا. نورو لین کی بیماری کا سن کر اس کے حواس کھونے لگے تھے. بہت مشکل سے اپنی ڈیوٹی کینسل کروا کے وہ گھر پہنچا تو نورو لین کو آرام سے جھولا جھولتے ہوئے پایا. نورو لین، تم تو بیمار تھی؟ وہ قریب آتے ہوئے بولا. ہاں تو تھی نا، اب نہیں ہوں. تمہاری صورت دیکھ کر ساری بیماری بھاگ گئی. اس نے اصلی معصومیت سے بتایا. نور، لگتا ہے تو مجھے اس نوکری سے نکلواؤ گی. وہ برآمدے میں پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا. ارے ارے، ایسا غضب مت کرنا. تمہیں نہیں پتا تم مجھے اپنی اس یونیفارم کی وجہ سے اتنے اچھے لگتے ہو. وہ کھلکھلا کر ہنسی. اور جو کسی روز میں اکتا کر ریزائن کر دوں تو؟ حضرت نے اسے نظروں میں سماتے ہوئے پوچھا. تو مجبوری ہے، میں بھی تمہیں ریزائن کر دوں گی. نورو لین نے کندھے اچکائے. نورو لین؟ وہ کرا کر اس کی طرف بڑھا. نورو لین اندر بھاگی. خیریت بیٹا، اس بار جلدی آ گئے؟ اماں جی نے دیکھتے ہوئے پوچھا. آپ ہی نے تو فون کیا تھا اماں جی. وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا. میں نے نہیں بیٹا، ہاں شاید نورو لین نے کیا ہے. صبح کہہ رہی تھی الوی کو دیکھے بہت دن ہو گئے. وہ ہنستے ہوئے بتا رہی تھی. حضرت سر ہلا کر رہ گیا. کتنے دنوں کے لیے آئے ہو؟ تھوڑی دیر بعد وہ پوچھ رہے تھے. کتنے دنوں کے لیے؟ میں تو چند گھنٹے کے لیے آیا ہوں. مگر کیوں؟ اس نے احتجاج کیا. دیکھو نا، پورے 1 مہینے سے کہیں گھومنے نہیں گئی. وہ حسین چھوریاں، وہ پہاڑیوں کو حسین چھوریاں کہا کرتی تھی. اداس ہیں ہمارے بن. تم یوں کرو، 1 مہینے کی چھٹی لے لو، خوب گھومیں گے پھریں گے. لے لیتا ہوں چھٹی، 1 مہینے کی کیا، تمہارے لیے تو میں عمر بھر کے لیے چھٹی لے لوں گا، اور پھر بس تمہیں گھماتا ہی رہوں گا اور کوئی کام نہ ہوگا. یہ جب نے تسلیم خم کیا. الوی، زیادہ پھیلو مت کو. اچھا، میں نے صرف چند دنوں کے لیے کہا ہے. یار نورو لین، تم اچھی خاصی سمجھدار ہو، پھر بھی ایسی بچوں جیسی باتیں کرتی ہو. یہ جاب کرنا آسان کام نہیں ہے، اور پھر تمہاری خواہش تھی نا کہ میں ایئر لائن جوائن کروں. اگر انجینئر بن جاتا تو سارا دن تمہاری نظروں کے سامنے رہتا، مگر تم خود ہی راضی نہیں ہوئی تھی. اب اگر میں اس فیلڈ میں آیا ہوں تو مجھے اپنے فرائض ادا کرنے دو. اور میں کیا کروں؟ نورو لین کے چہرے پر بے بسی کی تحریر واضح تھی. تو میرا انتظار کیا کرو، دعا بھی. بھائی، اتنی حسینوں کے نرگے میں ہوتا ہوں، بچانا معجزہ ہوتا ہے. وہ شرارت سے مسکرایا. تم اپنی شخصیت پر بڑا مہان ہے نا؟ نورو لین نے نظر اٹھا کر دیکھا. ہونا بھی چاہیے، آخر کو ماں بدولت لیڈی کلر کے نام سے مشہور ہے. وہ اترایا. اب تو میرے ہاتھوں قتل نہ ہو جانا. نورو لین کے تیور خطرناک ہو گئے. وہ کھلکھلا کر ہنس دیا. روشنی، تم میں جیلسی آتی جا رہی ہے. ارے پتہ ہے تمہیں، میں نے تمہیں سوہی کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں. نورو لین نے منہ بسارا. نہ بتاؤ، ضرورت ہی نہیں. پیاری لڑکی ہے، اطالوی، بڑی پیاری ہے، نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں والی. بلی ہے. نورو لین نے بات کاٹ کر کہا. ہوڈ، سینگ اور دم کا نہیں بتایا تم نے؟ سینگ اور دم کا نہیں بتایا تم نے؟ کیسی ہے وہ؟ تو تمہاری ہے نا. دیکھو الوی، ابھی تم نے خود کہا کہ مجھ میں جیلسی آتی جا رہی ہے، تو بہتر ہے کہ تم میرے سامنے ان بلیوں کا ذکر مت کیا کرو، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گی. وہ باقاعدہ ناراض ہوگی. حضرت چند لمحے اس کا روٹھا روٹھا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب آ بیٹھا.
روشنی دھیرے سے پکارا۔ جب بہت اچھے موڈ میں ہوتا تھا تو روشنی کہا کرتا تھا۔ نورالعین نے پلکیں جھکا لی، کتنے ٹھہرے ہوئے آنسو نیچے آ گرے۔ ہجرت تڑپ گیا، پلیز نورالعین، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اس نے موتی پوروں پہ چن لیا۔ الوی، مجھے لگتا ہے جیسے تم مجھ سے چھن جاؤ گے، پتہ نہیں کیوں، مگر کچھ دنوں سے یہ خوف میرے دل میں جاگ گیا ہے، میں مر جاؤں گی الوی۔ وہ اس کے ہاتھوں پر سر رکھ کے سسک اٹھی۔ او نورالعین، کس نے کہہ دیا تم سے یہ سب؟ پاگل حضرت، یہ صرف الوی صرف اور صرف تمہارا ہے، کوئی لڑکی کتنی حسین کیوں نہ ہو تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس دل میں جو تمہارا مقام ہے نا، وہ تا عمر کسی کو نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اسے اس کے جھکے سر پر تھپکا۔ نورالعین نے سر اٹھا کر دیکھا، ہجرت کی آنکھوں کے سارے رنگ اس کے لیے تھے۔ سوری، اس نے تیلیوں سے آنسو پونچھے اور مسکرا دی۔ آئس کریم کھانے چلیں؟ اسے مسکراتے دیکھ کر ہجرت نے بشاشت سے کہا، نہیں، پھر کبھی سی، تمہیں ابھی جانا بھی تو ہے۔ ہجرت نے اقرار میں سر ہلایا۔ آئندہ ٹائم جب میں آؤں گا نا تو پھر گھومنے چلیں گے، اور ہاں، آئندہ سے میں ان آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، یہ آنکھیں میری روشنی ہیں، یہ روشنی تم سے ہی ہے الوی۔ اس نے دھیرے سے اقرار کیا۔ ہجرت آنکھوں میں رنگ بھرے سے دیکھتا رہا۔ ہجرت کے جانے کے بعد ان کاٹنے مشکل ہو جاتے تھے۔ وہ اپنے پورشن میں اس کے گھر تک کے چکر نکالتی رہتی، کبھی بہت اداس ہو جاتی تو پہاڑیوں کی طرف نکل آتی۔ فضا میں جب بھی کسی پیارے کی گڑگڑاہٹ گونجتی، وہ سر اٹھا کر تب تک اسے دیکھتی رہتی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتا۔ کیا خبر اس میں الوی موجود ہو، یہ سوچ کر وہ کتنی دیر تصور کی آنکھ سے ہجرت کو دیکھتی۔ جب بے چینی سوار ہو جاتی تو اسے لمبے لمبے خط لکھتی، اسے جلد سے جلد آنے کی تاکید کی۔ اپنی اداسیاں، اس نے سارا دن کیا کیا، امی سے کتنی دفعہ ڈانٹ کھائی، چائے کتنی دفعہ پی، ایک ایک کام کا تذکرہ کرتی، پھر آخر میں لکھتی مگر آج کا دن بھی سارا بیکار گیا، کیونکہ آج کے دن تمہاری دید نہیں ہوئی۔ ہجرت بھی کچھ کم بے چین نہیں ہوتا تھا۔ نورالعین کی ایک ایک کتابی کو دل پر رقم کرتا اور وہ وصل کے لمحوں کے انتظار میں اپنی بےقراریاں سمیٹتا رہتا۔ نورالعین اس کی زندگی تھی، روشنی تھی، اور وہ ان دونوں سے منہ موڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نورالعین کون ہے الوی؟ ہمنا انور نے پوچھا تو بظاہر سادے سے لہجے میں تھا، لیکن جو بےقراری چھپی تھی وہ ہجرت سے پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ وہ چند ثانیہ کافی کے سپ لیتا رہا۔ نورالعین آنکھوں کی روشنی ہے، اس نے مبہم سے جواب دیا۔ کس کی آنکھوں کی روشنی؟ کیپٹن سہیل بھی اٹھ کر قریب چلے آئے۔ ظاہر ہے آنکھوں والوں کی، بات اس نے بھی مبہم ہی رکھی۔ اور یہ آنکھیں کس کی ہیں؟ کیپٹن وجاہت نے پوچھا۔ میری، وہ ہنسی۔ ہمنا انور بھجی گئی۔ ہجرت نے یہ اندازہ لگایا تھا اور پھر اس اندازے کی تصدیق بھی ہوگی، کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہی وہ معذرت کرتی باہر چلے گی۔ یا تم لڑکیوں کو کیوں مایوس کرتے ہو؟ کیپٹن وجاہت نے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا۔ مایوس؟ میں نے تو انہیں کبھی بھی آس نہیں دلائی۔ تو یہی تو بات ہے یار، یوں ہی تو تمہیں لیڈی کلر کا خطاب نہیں ملا ہوا۔ بہرحال آپس کی بات ہے۔ سچ کہوں الوی، کبھی کبھی تو میرا دل بھی تم پر عاشق ہونے کو چاہتا ہے، مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ ہجرت جھیم سا گیا۔ بہرحال ایک بات مانو، دل بڑی نازک سی شے ہوتی ہے، اور پھر لڑکیوں کے دل تو بہت ہی نازک ہوتے ہیں۔ تم یوں بے دردی سے توڑا نہ کرو، تمہارا کیا جاتا ہے، دل لگی ہی سی، کون سا تمام عمر تم نے ساتھ رہنا ہے۔ جیسے جیسے ان کی شادیاں ہوتی جائیں گی یہ بھول جائیں گی کہ کبھی کسی اور مرد سے بھی محبت کی تھی یا نہیں۔ میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو فلرٹ کے نام پر لڑکیوں سے محبت بانٹتے پھرتے ہیں اور بچی کچی محبتیں اس ہستی کے حصے میں جمع کرتے ہیں جو شریکہ حیات بن کر ان کی زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ مگر یہ محبت تو نہیں ہوتی، محض دل لگی ہوتی ہے۔ کیپٹن سہیل نے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ دل لگی کیا شے ہوتی ہے؟ دو ہی تو شدید ترین جذبے ہیں انسان کے دل میں، محبت یا نفرت۔ یہ دل لگی فلرٹ کچھ نہیں ہوتا، انسان یا تو محبت کرتا ہے یا پھر نفرت کرتا ہے، اور جسے فلرٹیشن کا نام دیا جاتا ہے، کیا اس کی آڑ میں محبت کا کھیل نہیں کھیلا جاتا؟ جھوٹا ہی صحیح، کچھ دیر کے لیے صحیح، محبت کا اظہار تو ہوتا ہے نا، اور محبت کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ وہ مرد جو فلرٹیشن کی آڑ میں ہر تیسری لڑکی سے محبت کا ڈرامہ کھیلتے ہیں، وہ در حقیقت ساری محبتیں وہیں لٹا جاتے ہیں۔ بیوی کے لیے ان کے پاس محض بچے کچے جذبات ہوتے ہیں، اور میں اپنی بیوی کو ایسا کوئی تحفہ دان نہیں کر سکتا۔ میری پہلی محبت بھی وہی ہے اور آخری بھی۔ ہجرت سنجیدہ ہی ہو گیا تھا۔ کیپٹن سہیل متاثر دکھائی دے رہے تھے۔ واقعی یار، یہ بات تو ہم نے کبھی سوچی ہی نہیں، محبت تو محبت ہوتی ہے، جھوٹی یا کچی نہیں۔ اور اصل میں کسی سے مخلص ہونا ہمارا خود اپنے سے مخلص ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تمہارے خیالات بہت اچھے ہیں، اور نورالعین واقعی خوش قسمت لڑکی ہے جسے تم جیسا شریکہ حیات مل رہا ہے، اور میں یہی کہوں گا کہ تم سے لیڈی کلر ہی نہیں، مین کلر بھی ہو۔ کیپٹن سہیل نے سراہتے ہوئے مین کلر بھی ہو۔ کیپٹن سہیل نے سراہتے ہوئے اس کے کندھے دبکے۔ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی، دونوں اپنے اپنے کیپس اٹھا کر باہر آ گئی، اور وین میں بیٹھتے ہوئے حضرت نے دیکھا کہ ہمنا انور عارف تنویر کے ساتھ تھی۔ اسے بہت پہلے کا پڑھا ہوا ایک مقولہ یاد آ کہ ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی، محبت میں شراکت نہیں۔ مایوس ہونے کے بعد ہمنا انور بھی عارف تنویر کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اس روز وہ گھر جا رہا تھا جب اچانک سوہی ٹپک پڑی۔ وہ بدمزہ ہو کر رہ گیا۔ اس وقت وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ صبح سے ہی نورالعین کو دیکھ لینے کی خواہش دل میں شور مچا رہی تھی، اور اب یہ سوہی۔ آؤ بیٹھو، اس نے اخلاقیات نبھائی۔ کہیں جا رہے ہو؟ اسے تیار دے کر پوچھا۔ ہاں، گھر جا رہا تھا۔ تمہیں کوئی کام ہے؟ کام تو ہے، میں نے سنا ہے کہ ادھر تمہاری کنٹری میں لینڈسکیپ بہت بیوٹیفل ہے، میں مووی بنانا چاہتی ہوں، اس کے لیے تمہیں اجازت لینا پڑے گی۔ وہ میں نے لے لیا ہے، مگر مجھے کوئی اچھا سا گائیڈ چاہیے
جو میرے ساتھ رہ سکے. سوری آئی ایم ناٹ سوٹیبل. ہجرت نے پہلی معذرت کر لی. کوئی اور؟ اصل میں میرا ساتھی ابھی تک پہنچا نہیں ہے، اسے اسی ہفتے آنا تھا، مگر پتہ نہیں کیا ہوا. اچھا میں انتظام کر دوں گا، مگر اس وقت مجھے جلدی ہے. سوری. ہجرت نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے سوہی کی طرف دیکھا. اوکے تم جاؤ، میں پھر آ جاؤں گی. سوئی سی یو. وہ ہاتھ ہلا کر ملی. اس بار اس نے نورالین کو اطلاع نہیں دی تھی، وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا. گھر پہنچتے پہنچتے اچھی خاصی رات ہوگی. اماں جی سے ملنے کے بعد اس نے ٹائم دیکھا، 12 بج رہے تھے. اس وقت اس نے جانا مناسب نہیں سمجھا، سو آرام سے سو رہا. نورالین صبح سویرے دودھ دینے ادھر آئی تو برآمدے میں پڑے ہجرت کے جوتے دیکھ کر حیران ہوگی. یہ کب آیا؟ اس نے سوچا. رات تک تو وہ نہیں آیا تھا. وہ خود کافی دیر سے گھر گئی تھی. پھر کب؟ اس نے ہولے سے دروازہ کھولا. ہجرت تکیہ بازو میں بھینچے اوندھا پڑا سو رہا تھا. وہاں سے ہٹ گئی. کچن میں دودھ پہنچا کر وہ اماں جی کے کمرے کی طرف آئی. وہ نماز پڑھنے کے بعد مناجات میں مشغول تھی. وہ کچھ دیر بیٹھی ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی رہی. پھر چائے بنانے دوپہر کچن میں آ گئی. ہجرت کا کپ اس کے کمرے میں پہنچایا. وہ باتھ روم میں تھا. اماں جی کا کپ لیا وہ ان کی طرف آئی تو وہ فارغ ہو چکی تھی. آؤ اینی. انہوں نے تسبیح ہاتھ میں لیتے ہوئے اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی. وہ نالائق کب آیا؟ اس کا موڈ بگڑا ہوا تھا. رات ہی تو آیا، دیر ہو گئی تھی اس لیے سو گیا. یعنی ہماری نیند حرام ہے اور ان کو سونے کی پڑی ہے. وہ بڑبڑانے لگی. اماں جی تسبیح پڑھنے میں منع بھی ہو چکی تھی اور وہ اٹھ کر باہر آ گئی. ہجرت کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا. اس نے گزرتے ہوئے کنکھیوں سے دیکھا. وہ ایزی چیئر پر دراز نہایت اطمینان سے اخبار کا مطالعہ کرتے ہوئے سپ لے رہا تھا. وہ دوبارہ پلٹ کر دروازے کے سامنے سے گزری مگر ہجرت نے اب بھی کوئی نوٹس نہیں لیا. اس نے غصے میں آ کر دروازہ زور سے بند کیا اور پاؤں پٹکتے برآمدے کی سیڑھیوں میں آ بیٹھی. ہجرت نے کھڑکی کا پردہ سرکا کر نورالین کو دیکھا، پھر مسکراتا ہوا باہر آ گیا. اس نے کنکھار کر متوجہ کرنا چاہا. ہیلو جی، میں نورالین. وہ سامنے آ گیا. نورالین یوں ہی پلکے جب کئی بیٹھی رہی. اب کیا میں گانا گاؤں؟ روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں؟ وہ دوزانہ ہو گیا. تم انتہائی خراب ہو الوی، میری بیقراریوں سے لطف لیتے ہو. وہ بھرا کر بولی. تو پھر کیا کروں؟ اب تمہاری جیسی دیوانگی مجھ میں نہ آئے تو. شرارت بھری مسکراہٹ نے لبوں کو گھیرے میں لے لیا. کس سے مل کر آئے ہو؟ نورالین نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا. سوہی سے. ہجرت کا اطمینان بھرا انداز سے سلگا گیا. اس بلی سے کیوں؟ بھائی تمہیں پتہ ہے مجھے بلیاں کس قدر پسند ہیں؟ سفید، براؤن اور سنہری بلیاں. ہاں کالی بلیوں نے مجھے خوف آتا ہے بے حد، خصوصاً جن کی آنکھوں میں بڑی بڑی اور ہونٹ گلابی ہوں. اشارہ اس کی طرف تھا. ہاں تو اب مت ملنا مجھ سے اور دیکھنا بھی مت. وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چھلانگیں مارتی چلی گئی. ہجرت گنگناتا ہوا اس کے پیچھے آیا. پہلا سامنا خالہ سے ہوا. ارے بیٹا تم کب آئے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے پیار کیا. رات کو، اس نے مختصراً کہا. نورالین اندر چلی گئی تھی. پھر خالہ کافی دیر سے بٹھائے باتیں کرتی رہی. اس دوران نورالین بھی اندر اور کبھی باہر چکر لگاتی رہی. کافی دیر بعد وہ جانے کے لیے اٹھا تو نورالین باہر کا چکر لگا کر اندر جانے کو تھی. اس نے کھڑے ہو کر کہا. نورالین میں پہاڑیوں کی طرف جا رہا ہوں، جانا ہو تو آ جاؤ. کہہ کر وہ باہر آ گیا. وہ جانتا تھا نورالین ابھی اس کے پیچھے آئے گی اور ایسا ہی ہوا. وہ چند قدموں کا فاصلہ دے کر اس کے پیچھے چلتی رہی. ہجرت نے موڑ کر نہیں دیکھا. مجبوری الوی کہ مجھے تمہارے بنا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا. وہ خود ہی ناراضگی ختم کرتے ہوئے بولی. ہاں. اس نے رک کر اسے ہمراہ لیا. یہ حسین چھوریاں. نورالین نے ہاتھ سے اشارہ کیا. پتہ ہے کیوں حسین لگتی ہیں؟ اس لیے کہ تم میرے ساتھ ہوتے ہو. جب تم نہیں آتے تو یہ بھی اداس ہو جاتی ہیں میری طرح. دیکھنا کسی روز یہ حسین چھوریاں کھلکھلا کر ہنستی ہیں. دیکھنا کسی روز یہ حسین چھوریاں مجھے چھین نہ لے تم سے. وہ شرارت سے مسکرایا. میں حسین چھوریوں کی بات کر رہی ہوں، ان کی نہیں جو ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑی ہیں. اب وہ چڑھائی پر تھے. ارے نہیں نورالین، وہ تو اچھی خاصی بنی سوری ہوتی ہیں، دھلی دھلائی نکھری صاف. وہ بھی شرارت کر گیا. الوی سے دان پیستے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا. ہجرت نے سمجھا شاید وہ مارنے لگی. بچاؤ کے لیے ہاتھ بلند کیا اور پتہ نہیں کیسے توازن بگڑا. اس سے قبل کہ نورالین ہاتھ بڑھا کے اسے سہارا دیتی وہ پھسلتا ہوا نیچے چلا گیا. نورالین پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر چیخ مار کر نیچے کی طرف دوڑی. اس کے زرد رخساروں پر کتنے آنسو جم چکے تھے. وہ بے خبر تھی، کئی گھنٹوں سے وہیں بیٹھی رہی. اماں جی، امی، ابو سب اسے سنبھلنے اور حوصلہ کرنے کی تلقین بار بار کر چکے تھے، مگر کسی نے نہیں بتایا کہ وہ حوصلہ کیسے رکھے. کوئی عزیز جان ہستی موت کے منہ میں جانے کو تیار ہو تو کہاں کا حوصلہ، کہاں کا صبر. بس ایک ٹک ہاسپٹل کی دیوار سے سر ٹیک کے نظر آئی سی یو کے دروازے پر جمائی ہوئی تھی. جب بھی دروازہ کھلتا وہ کسی انجانے خوف کے پیش نظر آنکھوں کو زور سے میچ لیتی. دل یوں دھڑکتا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا. اس سے کچھ نہیں ہوگا. یہ اماں جی تسبیح کے دانے گراتے ہوئے تسلی دے رہی تھی. ہاں اماں جی سے کچھ نہیں ہونا چاہیے. اس نے خود کلامی کی. مریض کو ہوش آ گیا، کسی نے کہا. وہ اندر کی طرف لپکے. نورالین دروازے میں ہی ٹھٹک گئی. اللہ کا شکر ہے مریض کو ہوش آ گیا. کوئی دماغی چوٹ تو نہیں آئی، مگر اس قدر طویل بے ہوشی پریشانی کا باعث تھی. ڈاکٹر پیچھے ہی کھڑے بتا رہے تھے. اندر ابو حضرت کے ہاتھ تھامے کھڑے تھے. اماں جی تسبیح پڑھ پڑھ کے حضرت پر پھونکے مار رہی تھی اور امی اس نے بغور دیکھا. وہ پائنتلی کی طرف خاموش کھڑی تھی، مگر آنکھوں سے جھر آنسو بہ رہے تھے. امی اب تو وہ ان کے پاس گئی. اب تو حضرت ہوش میں ہے، اب نہیں رونا چاہیے. اس نے ایک ہاتھ سے ان کے آنسو پونچھے اور دوسری ہتھیلی اپنی آنکھوں پر رگڑی. حضرت وہ اس کی طرف بڑھی. ابو کچھ لینے باہر چلے گئے. وہ اس کے قریب کھڑی تھی.
کتنی دیر تک اس کے نقاہت زدہ چہرہ دیکھتی رہی. نورالعین کو دیکھ کر ہجرت کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری. تم آ گئی نورالعین؟ اس نے دھیمے سے پوچھا. ہاں. اس نے دھیمے سے سر ہلایا. ویسے یہ بیماری بھی بندے کو معذور بنا دیتی ہے. ہجرت نے ہنس کر کہا. تم بیمار تو نہیں ہو نہ ہی معذور. دیکھنا چند روز میں اپنے پیروں پر چل کر گھر جاؤ گے. نورالعین کے کہنے پر امی نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا. یا نورالعین، اتنی بلندی سے گر کر بچ جانا ایک معجزہ ہے نا. مجھے تمہاری محبت کا یقین آ گیا. تمہاری دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں صحیح سالم بچ گیا ہوں تمہارے لیے. ہجرت کی نگاہوں میں محبت سمٹ آئی. یہ ہم سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہی تو ہے، نورالعین نے کہا. مگر وہ صحیح سالم نہیں تھا. اس کا پتہ اگلی صبح چلا. جب ہجرت نے اپنے وجود کے نچلے حصے کو حرکت دینا چاہی تو معلوم ہوا کہ بائیں ٹانگ حرکت نہیں کر رہی تھی. ڈاکٹر، میری ٹانگ؟ اس نے خوفزدہ ہو کر ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر سے پوچھا. آئی ایم سوری مسٹر ہجرت، آپ کی ٹانگ پوری طرح مضروب ہوئی ہے اور جس طرح کی توڑ پھوڑ ہوئی ہے ہو سکتا ہے یہ بالکل بیکار ہو جائے، مگر آپ کو حوصلہ رکھنا چاہیے. صحیح صورتحال کا اندازہ پلسٹر کھلنے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر کے الفاظ تھے کہ سیسا جو اس کی سماعتوں میں اتر آیا تھا. اس نے بے بسی سے اپنی ٹانگ کو دیکھا اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا. ڈاکٹر کے لہجے کی مایوسی میں سے اپنے تاریک مستقبل نظر آ رہا تھا. کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ نورالعین نے حیرت سے ماں کو دیکھا. میں ٹھیک کہہ رہی ہوں بیٹا. انہوں نے آنکھوں میں آنے والے آنسو پہنچے. وہ بہت بلندی سے گرا. اس صورت میں اس کا زندہ بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ گرتے وقت اس کا سارا وزن بائیں طرف پڑا جس کی وجہ سے ہڈیاں ٹوٹ گئی اور جہاں وہ گرا وہاں نوکیلے پتھر تھے جو پورے جسم میں کھپ کے رہ گئے، خصوصاً ٹانگ اور بائیں بازو میں. بازو تو ٹھیک ہے مگر بیٹا ٹانگ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ بری طرح فریکچر ہوئی ہیں. تمہیں اب حوصلہ رکھنا ہے اور اسے بھی دینا ہے تاکہ وہ خود کو اس معذوری کے لیے تیار رکھے اور کمپرومائز بھی کرے. سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اور اسے یوں ہی سر ہلا دیا. کیسی قیامت خیز خبر تھی. جس ہجرت کو اس نے ہمیشہ بھاگتے دوڑتے چڑھتے دیکھا تھا اب وہی ایک ٹانگ پر چلے گا. اور اس کی جاب، اف میرے خدایا. اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. وہ کیسے سامنا کرے گی اس شخص کا؟ کیسے سمجھا پائے گی؟ اس بے حد شاندار بندے کے ہاتھ میں بے ساختیاں ایک سہانے روح عمل تھا. اس کی زندگی کا مشکل ترین دور شروع ہونے والا تھا. وہ نہیں جانتی تھی اس مشکل ترین دور کی آزمائش پر وہ پورا اتر سکے گی یا نہیں، مگر یہ کہ اب اسے یہ کام کرنا تھا. اگلے دن وہ ہاسپٹل گئی تو ہنسی مسکراتی شکل لے کر. یہ کیا ابھی تک بیمار بنے بیٹھے ہو؟ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ بابا. کیا دل لگ گیا ہے تم یہاں؟ ہجرت نے خاموشی سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا. پھر اس کی نظر میں اپنی پلسٹر میں جکڑی ٹانگ پر ٹھہر گئی. یہ بیماری نہیں معذوری ہے. اس کا لہجہ بےحد سپار تھا. ہجرت حوصلہ. نورالعین نے اپنا لہجہ مضبوط کرنے کی صحیح کی. ہاں. وہ تلخی سے ہنسا. میرا کریئر تباہ ہو گیا نورالعین اور تم کہتی ہو حوصلہ رکھو؟ کیسے بتاؤں کیسے؟ وہ چیخ اٹھا. ہجرت دیکھو میری طرف. یہ کمزور لوگوں والی باتیں تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی. تم تو بہت بہادر ہو. ہمیں اس بحران سے نپٹنا ہے، ہتھیار نہیں ڈالنے. زندگی میں تو بہت کچھ ہوتا رہتا ہے. یہ تو معمولی سی بات ہے. ٹانگیں متاثر ہوئی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی اور مزوری تو نہیں ہوئی. تمہاری آنکھیں سلامت ہے، تمہارے ہاتھ سلامت ہے، تم جسمانی طور پر ٹھیک ہو. پھر یہ اتنا ویویلا کیوں مچاتے ہو جبکہ ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق تم کچھ عرصے بعد چل سکو گے اسی ٹانگ سے؟ پھر اتنا تلخ کیوں ہو رہے ہو؟ مجھے یہاں آتے وقت سوچ رہی تھی کہ ہجرت کو حوصلہ دینے کے لیے الفاظ کہاں سے لائے گی تو جانے کب کہاں سے الفاظ منڈے آ رہے تھے. یہ تم کہہ رہی ہو نورالعین یعنی تمہیں اس حادثے کا کوئی دکھ نہیں؟ ہجرت کا لہجہ پھٹ سا گیا. دکھ کیوں نہیں ہجرت، بہت دکھ ہے. اپنی کوئی متاع عزیز ذرا سا بھی نقصان اٹھا لے تو دکھ ہوتا ہے. ہمیں بھی دکھ ہے مگر کیا اب اس دکھ کو روک بنائیں؟ دکھ اس لیے ہوتے ہیں کہ انہیں جھیلا جائے نہ کہ ان کے آگے ہار مانی جائے. تمہیں ہمیں سب کو اس کرائسس کا بہادری سے سامنا کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنی. پھر دیکھنا بہت جلد تم پھر سے ایک مکمل انسان ہوگے. اس نے آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے ہجرت کو تسلی دی اور ہجرت کا دل اسی بات پر اٹک گیا. بہت جلد تم ایک مکمل انسان ہوگے. تو گویا اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر سوچا وہ ایک نامکمل انسان بن چکا ہے. کیسی ستم ظریفی تھی قدرت کی. جن دنوں قبل تک چٹانوں کو پیروں تک رونتا کھنستا کھلتا شخص انہیں چٹانوں کے نیچے دب گیا تھا اور اب کبھی ان پر اپنے قدم نہیں رکھ سکتا تھا، کبھی بھی نہیں. کیا کر رہے تھے ہجرت؟ نورالعین نے نیم تاریک کمرے میں جھانکا. ایک معذور اور بے بس آدمی کیا کر سکتا ہے؟ ہجرت نے استہزائی انداز میں کہا. نورالعین نے اندر داخل ہو کر لائٹس آن کی. وہ ویل چیئر پر بیٹھا کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا. تو موسم انجوائے ہو رہا ہے. وہ اس کی بات نظر انداز کر گئی. انجوائے؟ وہ ہنسی ہے. موسم تو صحت مند لوگ انجوائے کرتے ہیں. ایک ویل چیئر پر بیٹھا معذور انسان کچھ نہیں کر سکتا. وہ اچھا زیادہ مایوس ہو گیا تھا. تم کیوں خود کو معذور سے محسوس کرتے ہو؟ وہ اس کے سامنے آ بیٹھی. تمہیں یاد ہے نورالعین ایسے موسم میں ہم آئس کریم کھانے جایا کرتے تھے. ایک بیک اس کا لہجہ بدل گیا. تم کتنا لڑتی تھی مجھ سے. پھر وہ آگے پیچھے بھاگتے ہوئے پہاڑیوں پر چڑھنا. کتنی حقیر لگتی تھی اونچی اونچی چٹانیں جب ان پر ہمارے قدم ہوتے تھے. وہ ماضی کے سنہرے اوراق پلٹ رہا تھا. ہاں تو اب کیا ہوا؟ اب ہم بھی آئس کریم کھانے جائیں گے. میں تم سے ویسے ہی لڑوں گی اور پہاڑوں. وہ بولتے بولتے یکلت خاموش ہو گئی. ہجرت کا خواب آلود لہجہ اسے بھی پیچھے دھکیل گیا تھا. دیکھنا اب سب کچھ ویسا نہیں ہے. میں ایک معذور شخص ہوں اور تم نورالعین اور تم میرے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی. اس نے کھڑکی کے پٹ بند کر دیا. ایسا نہیں ہے ہجرت، تم نے خواہ مخواہ خود پر خود ترسی کا کول چڑھا لیا ہے. تمہیں اب بھی اتنا ہی حق ہے لائف انجوائے کرنے کا. تم اس کول سے باہر تو نکلو. دنیا اب بھی ویسی ہے جیسی اب سے کچھ روز پہلے تھی. ویسی ہے دنیا؟ ویسی ہی دنیا نورالعین. تمہارے لیے تو دنیا ویسی ہو سکتی ہے مگر میرے لیے نہیں. یہ دیکھو. اس نے دراز سے ایک لفافہ نکال کے اس کی طرف اچھالا. یہ ہمنا انور کا خط ہے. وہی ہمنا انور جو کہتی تھی ہجرت الوی تم اتنے اٹریکٹیو کیوں ہو. آج اسی ہمنا انور نے افسوس کا تار بھیجا ہے.
کہتی ہے ہجرب الوی تمہاری اٹریکشن تمہارے شاندار سراپے میں تھی، اور بتاؤ کیا دنیا اب بھی ویسی ہے؟ بولو نورالعین۔ وہ ہسٹیرک ہو گیا تھا۔ بکواس کرتی ہے ہم انور اور ساری لڑکیاں، تم الوی تمہارے نزدیک تو ان لڑکیوں کی اتنی اہمیت کبھی رہی ہی نہیں، پھر اب ان کو کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہو؟ تمہارے لیے تو سب کچھ میں ہوں علمی، میری بات تو سنو، میرے لیے تم آج بھی ویسے ہو، میں تو تمہیں معذور نہیں سمجھتی، تمہیں کیا ضرورت ہے ان فضول لوگوں کی باتیں دل پر لگانے کی؟ ہاں تم سچ کہتی ہو نورالعین، اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بالکل سچ علمی، میرا یقین کرو، ہمیں کسی سے کچھ نہیں لینا، لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، ہم ایک دوسرے کے لیے مکمل انسان ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی پرواہ ہونی چاہیے بس۔ نورالعین کے چہرے پر طمانینت پھیل گئی۔ باہر چلے؟ اس نے کھڑکی کے پٹ وا کرتے ہوئے پوچھا۔ باہر موسم جو لانیوں پر تھا۔ ہاں، اس طرف کے کرار نے اسے سر تپا خوشی میں گر کر دیا۔ پھر اس نے باہر نکلنے میں دیر نہیں لگائی، مبادا ہجرت پر پھر ڈپریشن سوار ہو جائے۔ راستہ وہی تھے جس پر وہ گھنٹوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے چلتے تھے، دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، مگر اب چند دنوں میں کتنا فرق آ گیا تھا۔ زندگی میں دوڑنے پھرنے والی ٹانگیں اب چیئر کی محتاج ہو گئی تھی، اور شاید نورالعین کی بھی۔ بھاگتے دوڑتے لوگوں کو دیکھ کر سے ٹوٹ کر رونا آیا اپنی بے بسی پہ۔ تمہیں یاد ہے الوی، پچھلی بار جب ہم ادھر آئے تھے تو ایک نئے نویلے جوڑے سے ملاقات ہوئی تھی؟ اس نے پوچھا۔ ہجرت نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ آنکھوں میں کتنے رنگ سمیٹے کھڑی تھی۔ ہاں یاد ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ اوف الوی، کس قدر ہوں گے لگ رہے تھے دونوں، دلہن صاحبہ سرخ رنگ کا غرارہ اور وہ بھی گوٹے سے لدا پھندا، جن کا آدھا چہرہ جھومر اور ٹیکے نے چھپا رکھا تھا اور آدھا نتھ نے، اور دولہا صاحب جن کو دیکھ کر میں نے کہا تھا کہ اس ڈریس میں حضرت الوی بے حد سمارٹ لگے گا، اور تم نے میری چوٹی مروڑ ڈالی تھی۔ اف کتنے ہنسے تھے ہم دونوں۔ ماضی کے خوش رنگ پریاں اس کی آنکھوں میں پر پھیلائے تو آئی تھی۔ ہجرت کے لبوں پر بھی مسکراہٹ تیر گئی۔ پھر وہ کتنی دیر وہاں گھومتے رہے۔ واپسی پر ہجرت کا موڈ قدرے خوشگوار تھا، بہت دنوں سے جس مایوسی نے اس کے وجود کا احاطہ کر رکھا تھا وہ بھی کم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ نورالعین اپنی کامیابی پر مسرور تھی۔ پھر کچن میں گھس کر چائے بناتے ہوئے اور پاپڑ تلتے ہوئے وہ جس طرح باتوں میں مشغول تھے، اماں جی بھی دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر نورالعین نے معمول بنا لیا تھا کہ وہ روزانہ شام کو اسے واک کے لیے باہر لے جاتے، راستے میں ہلکی پھلکی باتیں کرتے جاتے، گزشتہ خوشگوار یادوں کو دہرایا جاتا، اور واپسی میں حضرت الوی اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کرتا، مگر جیسے ہی وہ رات کو بستر پر لیٹتا کئی قسم کے احساسات مل کر اس پر حملہ آور ہو جاتے۔ وہ جاب کے لیے نااہل قرار دیا جا چکا تھا، اس کا کوئی مستقبل نہیں تھا، اور نورالعین ساتھ ہی اس روتی آنکھوں اور ہنستے ہونٹوں والی لڑکی کا خیال آتا۔ وہ لاکھ اپنا آپ چھپائے رکھتی تھی، مگر وہ جانتا تھا اس کی حالت خود سے زیادہ نورالعین کے لیے دکھ کا باعث تھی۔ وہ جسے خوام کا لطیفوں میں الجا کر ہنساتی تھی، خود اٹکے آنسو کو پیچھے دھکیلنے کی صحیح کرتی تھی۔ وہ باخبر تھا، وہ تو اس کے رگ رگ سے واقف تھا، اس کے ایک ایک آنسو اور ایک ایک ہنسی کی زبان سمجھتا تھا۔ پھر اب کیسے نہ جان پاتا کہ وہ نازک سی لڑکی اس کے لیے کس درجہ دکھ اور اذیت میں ہے؟ وہ پہاڑوں کو قدموں تلے رون دینے کی خواہش رکھنے والی لڑکی کی خواہش کو کیسے پامال کر سکتا تھا؟ نہیں، وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ اسے کوئی حق نہیں کہ وہ نورالعین کی معصوم خوشیاں چھینے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نورالعین تمام عمر اس کی ویل چیئر کو دھکیلتی رہے، محض اسے ہنسانے کو لطیفے گڑ گڑ کر سناتی رہے، اسے یوں ضائع ہونے نہیں دے گا ہونا تھا۔ وہ ہر رات یہ عہد کرتا کہ مگر صبح جیسے ہی اس کے سامنے آتی سارے ارادے بھر بھری مٹی کے دیوار ثابت ہوتے۔ اس لڑکی کو کھونا اتنا ہی مشکل امر تھا جتنا اس کو پا کر اسے مسلسل اذیت میں مبتلا رکھنا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ نورالعین نے اسے ہنستے ہوئے دیکھا، وہ لب بھینجے سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں ہنسی نہیں آئی الوی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، وہ سختی سے گویا ہوا۔ مگر کیوں؟ میں نے اپنی مشکل سے یہ لطیفہ یاد کر کے سنایا اور تمہیں ہنسی نہیں آئی، گویا میری محنت کا کارت گئی۔ اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ نورالعین، ہجرت نے پکارا۔ ہوں، وہ اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ تم کب تک ایسی مصنوعی خوشیاں مجھے دیکھ کر خوش کرتی رہو گی؟ وہ بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خوشی مصنوعی نہیں ہوتی، اس نے سر جھکا لیا۔ اصل صرف دکھ ہوتے ہیں۔ وہ زہر خند ہوا۔ ایسی بات نہیں ہے، نورالعین نے تردید کی۔ ایسی بات ہے نورالعین، تم مان کیوں نہیں رہتی؟ میری معذوری ہماری زندگی کا بہت بڑا دکھ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دکھ صرف میرا ہی رہ جائے۔ تمہاری خوشیاں اس دکھ کے لپیٹ میں نہ آئے۔ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ تمہاری عمر ابھی تتلیاں پکڑنے کی، ایک معذور کی ویل چیئر دھکیلنے کی نہیں ہے۔ پلیز مجھے اپنے اس دکھ سے خود ہی نپٹنے دو۔ گویا اس کے اتنے دنوں کی محنت اکارت گئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ حضرت الوی کی فرسٹریشن سے نکالنے میں اس کو کامیاب ہو گئی ہے، مگر اب اسے احساس ہوا تھا کہ بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ میری مجبوری ہے الوی، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے گہرے دکھ سے سوچا، پھر اس کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، الوی، دکھ کوئی پرچم نہیں ہوتا جسے ذات کی فیصلے پر لہرا کر اسے سدا سر بلند رہنے کی دعائیں مانگی جائے، اور نہ یہ آنسو ہے کہ کبھی پلکوں کی باڑ عبور کر جائے تو انگلی کی پوڑ پر چن لیا جائے۔ یہ تو محض ایک احساس ہے جسے ہم جتنا محسوس کریں گے اتنا ہی ہم پر حاوی ہوگا۔ اگر ہم اسے دھتکار دیں گے تو یہ کبھی ہم پر اپنا تسلط نہیں جما سکے گا۔ نہیں نورالعین، ہجرت نے اختلاف کیا، دکھ محض احساس نہیں ہے تو وہ آگ ہے جو کہیں شعور کی گہرائی میں اتر جائے تو ہر لمحہ ایک نئے انداز سے زخم لگاتی ہے، ہر بار ایک نیا خون ہوتا ہے، پھر بھی یہ نکلتے نہیں ہے۔ تم نے خواہ مخواہ کی مایوسی خود پر طاری کر رکھی ہے۔ دنیا میں تم سے زیادہ ڈسیبلز ہیں، مگر انہوں نے زندگی سے منہ نہیں موڑا، وہ زندگی شیئر کر رہے ہیں۔ تم اتنے کم حوصلے والے ہوگے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نورالعین نے تعصب سے دیکھا، جو سر جھکائے گہری سوچ میں غرق تھا۔ میں بزدل نہیں ہوں نورالعین، کافی دیر بعد وہ آہستہ سے گویا ہوا، مگر میرے خواب جس طرح ٹوٹ کر بکھرے ہیں نا تو ان کو سمیٹنے کی کوشش میں لہو لہان ہو جاتا ہوں۔
میری انگلیاں خون آلود ہو چکی ہیں اور میری پلکوں پہ کانٹوں کی علامت نئی باڑھ آتی ہے. ایسے میں حوصلوں اور ہمتوں کا مجتمع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ سب کچھ ممکن ہے؟ اس نے دونوں ہتھیلیوں میں سر تھام لیا. تم کوشش کرو الوی، کوشش سے تو بہت کچھ. وہ غور سے نورالعین مجھے بار بار ایک ہی سبق مت پڑھاؤ. نہیں ہے میرے پاس حوصلہ اور کوشش. تم اگر میری ویل چیئر دھکیلتے ہوئے تھک گئی ہو تو چھوڑ دو مجھے، میں خود ہی سنبھل جاؤں گا. جس طرح وہ اس کی بات کاٹ کر ڈھارا، پھر جو کچھ کہا نورالعین تو منہ پر ہاتھ رکھے سے دیکھتی رہ گئی. یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کیا وہ بھول گیا تھا کہ اس کے سامنے کوئی عام لڑکی نہیں نورالعین ہے؟ وہ کتنے لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی. ہجرت اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور آنکھوں میں اتر آنے والی نمی کو راستہ دے دیا. ہجرت کی بات نے اسے بری طرح ہٹ گیا تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہجرت اسے اس طرح مس بہیو کر سکتا ہے. اس کے لیے تو کچھ تھا، وہی تھا. پھر اس نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ اس سے آگے بھی کچھ سوچ سکتی تھی؟ اسے تو ہجرت سے پہلے اور آگے کے تمام راستے بند کر ڈالے تھے. وہ دھیان کے سب راستے پر وہی تھا، تو پھر وہ کیسے باہر نکلتی؟ رو رو کر اس نے آنکھیں سجائی تھی. صبح ناشتے پر امی نے بغور اس کا اترا ہوا چہرہ سوجی آنکھیں دیکھی. ٹھیک تو ہو نورالعین؟ انہوں نے پوچھا. اس نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا. رات سوئی نہیں؟ اگلا سوال کیا. جی امی. وہ جھوٹ نہ بول سکی. ہجرت نے کچھ کہا ہوگا. وہ فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی. اس کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں. دیکھو بیٹا، انہوں نے چائے کا کپ سر میں رکھا اور اس کی طرف متوجہ ہوگی. تمہیں اب اپنا ظرف بڑا کرنا ہوگا. وہ حادثے کا شکار ہوا ہے. اچھا بھلا بھاگتا دوڑتا انسان زندگی کی رنگینوں سے ایک دم کٹ جائے تو رویہ میں تبدیلی لازمی عمر ہے. وہ بہت فال رہا ہے. پھر اس عمر میں جب چاند پر قدم رکھنے کی خواہش دل میں ہو اور زمین میں پیروں تلے نہ رو رہے تو ٹوٹنا مشکل تو نہیں ہے نا؟ ہے نا؟ مشکل تو نہیں ہے. ہوتا ہے امی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو بھی ہرٹ کرتے چلے جائیں. میں اسے الگ نہیں ہوں. جب میں اس کے ہر دکھ کو شیئر کرنا چاہتی ہوں تو وہ کیوں کریزا ہے؟ کیوں پلٹ جانے کو کہتا ہے؟ میرے اور اس کے راستے الگ تو نہیں ہے. پھر کیوں مجھے نئی راہ تلاش کرنے کو کہتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ تم اسے سمجھنے کی کوشش کرو. وہ فرسٹریٹڈ ہے. اس کا کھول توڑو. اسے واپس زندگی کی طرف لے کر آؤ. وہ جو کہتا ہے کہنے دو. اس کے اندر غبار اسی طرح ہی نکلے گا. امی سے سمجھا رہی تھی اور ان کے سمجھانے کا خاطر خواہ اثر ہوا. ساری باتیں صحیح سے چٹک کر ادھر آ گئی. وہ لان میں بیٹھا تھا. پاس ہی تپائی پر ناشتے کی ٹرے جھوم کے ٹو پڑی تھی. ناشتہ نہیں کیا؟ اس نے پوچھا. ہجرت نے اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا. نورالعین میں ساری رات نہیں سویا. تم روئی تھی نا؟ نہیں تو. وہ پلکیں جھکا گئی. جھوٹ مت بولو. میں جھوٹ کیوں بولوں گی تم سے بھلا؟ وہ کہہ کر ٹیبل لگانے لگی. لیکن میں رویا نورالعین، بہت زیادہ. میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا تھا. نورالعین کتنی دیر سے دیکھتی رہ گئی. ہاں کیا تھا ہرٹ، اور میں بھی روئی تھی. کیوں کہا تم نے ایسا؟ کیا میں ہمنا انور تھی یا کوئی اور؟ بولو. وہ پرانے موڈ میں آ گئی. میں نہیں چاہتا نورالعین تم میرے لیے اپنی زندگی تباہ کرو. وہ تو کر دی ہے. جو پچھلی عمر گزری ہے نا، تو تمہارے خیال میں بہت اچھی گزری ہے. تباہ کر دیا سب کچھ تمہارے لیے، اور زندگی تو ہے ہی تمہارے لیے. اس کی آنکھیں بولنے لگی. اب چونکہ تم نے مجھے ہرٹ کیا ہے، رلایا ہے، تو اس کا مداوع بھی کرو. مجھے آئس کریم کھلانے لے چلو، گھماؤ پھراؤ مجھے. پھر تمہاری خطا معاف ہوگی. تم سے جان نہیں چھوٹ سکتی. مصنوعی بیزاری طاری کر کے بولا. ہرگز نہیں. اٹھو تیار ہو جاؤ. میں بھی تیار ہو کر آئی. اس کے اندر کا راستہ دکھا کر وہ گھر آ گئی. وہ ہر بار اس کا ہاتھ تھا میں روشنیوں کی سمت بڑھتی، اور ہر بار اتنی ہی شدت سے وہ واپس کھینچتا چلا آتا. وہ کسی طور بھی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا. اس کے لیے اپنی معذوری ناقابل قبول تھی. پھر وہ خود کو معذور سمجھ کر ساری دنیا سے منہ موڑے بیٹھا تھا. نورالعین کے لاکھ کوششوں کے باوجود سنبھل نہیں پا رہا تھا. کبھی کبھار اس کی بات مان بھی لیتا، مگر اگلے لمحے بے بسی کا احساس اس پر پوری طرح حاوی ہو جاتا اور وہ چیخنے چلانے لگتا اور ایسے ہی بڑی بے دردی سے وہاں سے چلے جانے کا کہہ دیتا. وہ احساس تعین کی شدت سے سرخ چہرہ لیے اس وقت تو واپس لوٹ آتی، مگر اگلے دن اس کی دلجوئی کے لیے پھر آن موجود ہوتی. اتنا تو وہ جانتی تھی کہ اسے دیکھتے ہی ہجرت کی آنکھوں میں جگمگاہٹ اتر آتی تھی. وہ لاکھ میکانکی کا اظہار کرے، اس کی موجودگی کو نظر انداز کرے، دل سے وہ اب بھی وہی ہجرت تھا. اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب، مگر اس کے کمپلیکس نے اسے چڑچڑا بنا دیا تھا. اس روز وہ کافی اچھے موڈ میں تھی. حسب معمول اسے دیکھ کر ناگواری کا اظہار بھی نہیں کیا. اسے یوں دیکھ کر نورالعین شانت ہوگی. اپنی کوششیں سے بھاور ہوتی نظر آ رہی تھی. ویسے بھی اب وہ کافی بہتر تھا. ٹانگ کا پلسٹر اتر چکا تھا. ڈاکٹرز کے مطابق اسے چلنے کی کوشش کرنا چاہیے تھی، مگر وہ کسی خوف میں تھا، ہمت نہیں کر پاتا تھا. نورالعین آج اپنے ہاتھ کی چائے ہی پلا دو. وہ دنوں بعد وہی مانوس لہجہ سماعتوں میں اترا تو وہ کھل سی گئی. ابھی لائی الوی. وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی. پھر چائے کے ساتھ کباب لے کر جب واپس لان میں آئی تو ایک اور شخصیت کو برا جمان پایا. یہ نورالعین ہے نا؟ وہ براہ راست بے تکلفی سے مخاطب ہو تو ایک لمحے کو ٹسپٹا گئی. حضرت الوی کی طرف دیکھا. وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا. ہاں، مگر تم نے کیسے پہچانا؟ ہجرت نے مسکراتے ہوئے کہا. یار، اس کے چہرے پر لکھا ہے نورالعین. اس نے کہکا لگاتے ہوئے جواب دیا. اچھا، مجھے تو آج تک نظر نہیں آیا نورالعین بھائی. ان کو بھی سر کرو. یہ عرفان چچا کے بیٹے ہیں آصف، وہی جنہیں بچپن میں ہم دونوں نے بیچ ڈالا تھا 2 روپے میں. ہجرت نے تعارف کروایا تو نورالعین نے بغور دیکھا. وہ بچپن کا سوکھا سڑا چرخ سا آصف، جسے وہ اچھی کہہ کر پکارتے اور محض اسے چڑھانے کی مصنوعی چھینکیں مارتے، اب پہچانا نہ جا رہا تھا. آداب. اس نے فارمیلٹی نبھائی. وعلیکم آداب. منوراً جواب آیا.
ویسے یار جو حسن ادھر مشرق میں ہے نا وہ مغرب میں نہیں. ملک کو گھوما ہوں مگر کہیں ایسا نہیں دیکھا. آصف کی نظر نورالعین کی چٹائی کا طواف کر رہی تھی. نورالعین کو الجھن ہونے لگی. ہاں نور تم اپنے لیے اور چائے لے آؤ. رزق نے بھی شاید محسوس کیا کہ اسے وہاں سے ہٹا دیا. وہ بھی شکر ادا کرتی وہاں سے چلے آئی. دوبارہ نہیں کی. پتہ نہیں ایک چکر مغرب کا لگا لینے کے بعد ہمارے ہاں کے لوگ اتنے بے باک کیوں ہو جاتے ہیں. وہ ابھی تک آصف کی بے باک نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کری تھی. بہت افسوس ہوا یار. کافی دیر بعد آصف گویا ہوا. ہجرت نے خود کو بے حد انیزی فیل کیا. اپنی طرف اٹھتی ہوئی افسوس اور ترہم بھری نظریں سے سلگا کر رکھ دیتی تھی. مگر خیر کوئی بات نہیں. دنیا میں ایسے حادثات اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں. انسان کو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. وہ اشرف المخلوقات ہے. یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات تو انسان کا امتحان لینے آتی ہیں. جو انسان حوصلہ ہار دے وہ اس زمرے سے خارج ہو جاتا ہے. تم نے تو ہمت نہیں ہاری. ہجرت نے بے حد حیرانی سے دیکھا. ایک بات بتاؤ آصف, تمہیں گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے نا, اور اگر تمہیں ابھی بہت کچھ دیکھنا ہو اور کرنا ہو اور تمہیں کسی کرسی سے باندھ دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ میں کرسی سمیت بھاگ نکلوں گا. آصف نے بے ساختہ جواب دیا. کرسی سمیت بھاگنا آسان نہیں. ہجرت نے لب بھینچے. جب تمہیں اپنی بے بسی کا مکمل احساس ہو تو پھر تم کچھ نہیں کر سکتے. مجھے تو ان میں زمینوں پر اپنے قدم رکھنے تھے, ان خلاؤں میں نشان چھوڑنا تھا, مگر مجھے بے بس بنا کر پنجرے میں ڈال دیا گیا. میرے سارے خواب ریزہ ریزہ ہو گیا آصف. میں اب ان راستوں پر کبھی بھاگ نہیں سکوں گا. میری زندگی اشرف المخلوقات کی بنائی گی اس حقیر سی مشین کی محتاج ہو گئی ہے. سب کچھ بکھر چکا ہے, سب کچھ. اس کے لہجے میں بے بسی سے زیادہ خود ترسی تھی. آصف حیران رہ گیا اور ہجرت کو کم سے کم اتنا بزدل نہیں سمجھتا تھا. ایک حادثے کی وجہ سے وہ زندگی کو ہی معذور بنا ڈالے. ہجرت تم خود ترسی کا شکار ہو. آصف نے فقط اتنا کہا. یہ خود ترسی نہیں ہے. وہ برداشت ہونے لگا. اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو تو پھر میں پوچھوں اپنے ہی خوابوں کے ٹکڑوں پر چہل قدمی کیسے کی جا سکتی ہے؟ زندگی پھر میرے لیے بوجھ بن گئی ہے. میں ہر چیز سے محروم ہو چکا ہوں. شاید نورالعین سے بھی. وہ بھلا ایک معذور کو کیوں چاہے گی؟ اور اندر آتی نورالعین کے قدم تھم سے گئے. وہ کیوں اس خوف کا شکار ہو گیا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گی؟ بھلا کیوں؟ اور یہ بھی کیسے سکتا تھا؟ چلو پہاڑوں پر چلیں. آصف نے ایک قدم اس سے مخاطب کیا تھا. اس نے چونک کر پہلے ہجرت کو اور پھر آصف کی شکل دیکھی. کیوں؟ کچھ غلط کہا میں نے؟ اس کی خاموشی سے آصف نے اخذ کیا. نہیں, مگر ہجرت شاید نہ جا پائے. اسے کنکھیوں سے ہجرت کو دیکھا. کتنے دن ہو گئے وہ اس طرف گئی ہی نہیں تھی. کیوں بھائی تم اتنے بور کب سے ہو گئے؟ وہ ہجرت کی طرف متوجہ ہوا. اس طرح بھی کیفیت میں انگلیاں چٹکا رہا تھا. چلو بھائی اتنے دن ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے, ایک دن بھی گھومنے نہیں نکلا. کیوں بھائی اتنے بور کب سے ہو گئے؟ وہ ہجرت کی طرف متوجہ ہوا. اس طرح بھی کیفیت میں انگلیاں چٹکا رہا تھا. چلو بھائی اتنے دن ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے, ایک دن بھی گھومنے نہیں نکلا. وہ کھڑا ہو گیا. گویا تم لوگ چلے جاؤ. ہجرت نے نورالعین کے چہرے کی تحریر پڑھ لی تھی. یہ کیسے ممکن ہے الوی؟ تمہارے بغیر ہم نہیں جا رہے. نورالعین نے خفا ہو کر کہا. میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گا. ہجرت کی نظر اپنی ٹانگ پر جا ٹھہری. او کم آن یار, ایک دم فضول سے انسان ہو تم. آصف نے آگے بڑھ کر چیئر تھام لی. چلو نورالعین اندر تائیے امی کو بتا کر آؤ کہ ہم پہاڑوں پر بادل دیکھنے جا رہے ہیں. اس نے نورالعین کو اندر بھیجا. کچھ چیئر دھکیلتا باہر آ گیا. دنیا بہت حسین ہے یار, اگر کبھی غور کرو تو. آصف نے کہنا شروع کیا. ہاں, وہ انکار بھر کر رہ گیا. کچھ عرصہ قبل تک دنیا کے بارے میں اس کے بھی یہی خیالات تھے. دنیا اس سے بھی خوبصورت لگتی تھی, بلکہ جنت لگا کرتی. پھر جب نورالعین اس کے ہمراہ ہوتے تو اس کے قدم بادلوں پر ہوتے. ہر شے خوبصورتی محبت میں نہائی لگتی. وہ زندگی کی شاہراہ پر بھاگنا اور تیز تیز بھاگنا چاہتا تھا, مگر ایک ٹھوکر نے اس کے سب خواب ملیاں میٹ کر ڈالے. بادلوں نے اتنا پانی برسایا کہ سب خواب بستیاں تہ آب آ گئی تھی. ہر چیز نامکمل ہو کر رہ گئی تھی اور زندگی کی شاہراہ اس کے لیے دلدل جیسی ہو گئی تھی. اسے رک رک کر چلنا تھا. اپنی معذوری کا اشتہار گلے میں لٹکا کر سب کی ترہم بھری نظریں کا سامنا کرنا تھا. اور نورالعین بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گئی تھی جو اس پر ترس کھاتے تھے. سارا دن اس کی دلجوئی کرتی, باتیں سناتی رہتی, اس کے لیے لطیفے یاد کرتی, سنا کر خود بھی ہنسا کرتی. ہجرت کو تو ایک دن بھی ہنسی نہیں آئی. موسم کتنا خوبصورت ہو گیا. نورالعین کی آواز اسے خیالات کی دنیا سے باہر کھینچ لائی. وہ اور آصف ہم قدم تھے اور خود ہجرت ان سے چند قدم آگے تھا. ہاں جی, سارے موسم ہمارے دم سے ہیں. آصف اترایا. واہ جی واہ. نورالعین کلکلا کر ہنسی. اس طرف کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا. آج وہ اس لیے کہ یہ نہیں کسی اور کے لیے ہنسی تھی. یہاں بیٹھ جائیں, آصف نے رکتے ہوئے پوچھا. نورالعین نے سر ہلا دیا. آصف نے ہجرت کی چیئر کو سائڈ پر کھڑا کر دیا اور تھوڑے سے فاصلے پر خود بیٹھ گئے. نورالعین کی نظریں بے سختہ سامنے اٹھ گئیں. یہی وہ پہاڑ تھے جن پہ وہ دونوں بھاگتے ہوئے چڑھتے تھے. نورالعین کی شدت سے جی چاہ کہ وہ دوڑتی ہوئی جائے اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر ہجرت سے کہ میں جیت گئی ہوں, اب مجھے آئس کریم کھلانے لے چلو. اس خواہش نے ایسا غلبہ کیا کہ وہ میرا ارادہ ہی اٹھ کھڑی ہوئی. کیا ہوا؟ آصف نے پوچھا. ہجرت بھی سے دیکھ رہا تھا. وہ پہاڑ. اس کی آواز میں بے چینی تھی. کیا ہوا؟ پہاڑ کو اوپر چلنا ہے؟ آصف نے پوچھا. نہیں. ہجرت کا خیال آتے ہی وہ خاموش ہو گئی. تم آصف کے ساتھ چلی جاؤ اوپر. ہجرت اس کا پوچھتا ہوا چہرہ نہیں دیکھ سکا. سچ؟ وہ خوشی سے بے قابو ہو کر بولی. تم مائنڈ تو نہیں کرو گے؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا. کیوں؟ وہ ہنس دیا. پھر وہ دونوں پہاڑ کی طرف چل گئے. ہجرت وہیں بیٹھا دیکھتا رہا. نورالعین مہارت رکھتی تھی اس لیے وہ نہایت پھرتی سے اوپر چڑھ رہی تھی, جبکہ آصف کے لیے شاید پہلا موقع تھا. وہ تھوڑی دیر جانے کے بعد ہی ہانپنے لگا. کچھ بھی یہ تھا کہ نورالعین نے جوگرز پہن رکھے تھے اور آصف عام جوتوں میں تھا. نورالعین اوپر پہنچ گئی تھی. اب ہاتھ میں پکڑا رومال ہلا کر آصف کو جتا رہی تھی کہ وہ ہار چکے.
आसिफ थक कर रास्ते में ही बैठ गया था। वो दोबारा नीचे आई। हार गया आसिफ तुम। खुशी से इसका चेहरा खिला पड़ा था। कुछ लोगों से हारना अच्छा लगता है। इसने बेहद गहरी नजरों से नूरुलैन को देखा। तो चलो फिर इसी खुशी में आइसक्रीम। वो कुछ भी ना समझ सकी, सिर्फ आइसक्रीम ही खान। आसिफ अली ने जा की शिकस्त का इतना मामूली तावान उसने खड़े हुए होते हुए काम। जब हजरम हारता है तो वो भी आइसक्रीम खिलाता है। ये बेहद सादगी से बता रही थी। और अगर तुम हार जाओ तो वो इस दिलचस्पी लेने पर मजबूर होने लगा था। तो वो खिलखिला कर हंसी। तो मैं तो उसकी हूँ ना। और यकलखती आसिफ का नशा टूट गया। वो भूल गया था कि जिस कहानी का किरदार बनने की कोशिश वो कर रहा है वो तो पहले ही इसकी मुकम्मल कहानी है। इसमें और किसी किरदार की गुंजाइश नहीं है। क्या हुआ, आइसक्रीम से डर गए हो? इसे खामोश देखकर नूरुलैन ने छेड़ा, ऐसी कोई बात नहीं है, तो बिल अलवी से पे करवा लेंगे। मेरे मामले में वो बड़ा फराख दिल है। दिल तो मेरा भी बड़ा फराख है तुम्हारे लिए। कहते कहते रुक गया। वह सिर्फ के करीब पहुंच चुके थे। देखो इल्वी, मैंने आसिफ को पीछे छोड़ दिया। अब तावान के तौर पर आइसक्रीम खिलाएगा। वो खुश खुश इल्वी को बताने लगी। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ आइसक्रीम खाने, तो मुझे छोड़ देना। मगर क्यों, तुम भी चलो ना, इसने इसरार किया। नहीं नूरुलैन, सर्दी बढ़ रही है, मेरी टांग में तकलीफ होने लगी है, प्लीज़। इसने ललचाइया लहजे में कहा। चलो आसिफ, तुम्हारी आइसक्रीम उधार रही। इसने आगे बढ़कर चेयर को थामा और घर के रास्ते पर हो लिए। बेबसी का एहसास बढ़ चढ़ कर इस जरा पे हमलावर हो रहा था और वो पिस्पा हो रहा था। आईफल टावर तो पेरिस का लव स्पॉट है। जिसने भी मिलना हो इसी मुकाम पर मिलता है। शाम के बाद तो वहाँ जश्न का समा होता है। रंग बिरंगे मलबूसात में मलबूस लड़कियां और लड़के बाहों में बाहें डाले रात घेर तक घूमते रहते हैं। आसिफ बता रहा था, नूरुलैन के गाल चंद लम्हों के तमतमा उठे थे। वैसे मैंने यहाँ कोई लव स्पॉट नहीं देखा। वो फिर बोला, ये मशरकी मुल्क है आसिफ अली जहाँ साहब, यहाँ के कुछ अपनी रवायत है। तुम शायद भूल चुके, हमारे यहाँ इस तरह मिलना बड़ा मायूब समझा जाता है। नूरुलैन के लहजे में नागवारी आ गई। खैर वो इसके बाद नज़रअंदाज कर गया। वहाँ लड़कियाँ एशियाई मर्दों पर ऐसे मरती हैं जैसे मक्खियों को अचानक डीडीटी दिखा दी जाए। एशियाई मर्दों की आंखें और गंदे में रखत इनकी कमजोरी है। जहाँ कहीं एशियाई मर्द देखें तो फौरन पीछे ही पड़ जाती है। मुझे भी बहुत सी लड़कियों ने पकड़ा, मगर मैं जान बचा कर निकला है। एक इटालियन लड़की तो कंबल ही हो गई थी, अभी तक मेरे पीछे है, बल्कि अब तो पीछे करते हुए यहाँ भी पहुंच चुकी है। आसिफ के लहजे में वैसे तफाकुर था जैसे अमूमन मर्दों के लहजे में जाया करता था। चाहती क्या है, नूरुल्लाह ने पूछा। शादी करने को बोलती है बेचारी मगरबी औरतें। आसिफ ने तासुब से सर हिलाया। और कहाँ गए तुम? इसने आराम से इसके एहसास से तफाकुर को आउट किया। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका भी। श्रीलंका के बारे में तुम्हें एक दिलचस्प बात बताऊं। श्रीलंका के मगरब में पहाड़ियाँ हैं जिन्हें हजरब आदम की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इन पहाड़ियों पर सनसेट, सूरज ग्रुप देखने के लिए सियाह आते हैं। मैं और शिवा भी वहाँ गए। यकीन मानो नूरुलैन, इतना खूबसूरत मंजर मैंने आज तक नहीं देखा। वहाँ सूरज ग्रुप होने से कबल 7 रंगों में तब्दील होता है। पहले सुर्ख, फिर हल्का गुलाबी, फिर सब्ज। इस तरह कोसों कज़ा के 7 रंग सूरज में नजर आते हैं। उफ खुदाया, कुदरत की सनाई पर हम कितनी देर सर धुनते रहे। शिवा तो जितने दिन वहाँ रहा इस मंजर के दीदार के लिए जाता रहा। मैं इसके बाद भी बहुत मुल्कों में गई हूँ, बहुत खूबसूरती देखी, लेकिन जो खूबसूरती इस मंजर में देखी वो कहीं नहीं। तुम देखोगे वो मंजर? आसिफ ने बोलते बोलते यखलत से पूछा। मैं कैसे देख सकती हूँ? वो खिला गई। वहाँ जाकर अब मैं वो मंजर यहाँ तो उठा के लाने से रहा। वहाँ सोही के पास इसका वीडियो है। आजकल तो मैं इसे छुपता फिर हूँ। जब भी अचानक मुलाकात होगी तो तुम्हारे लिए वो कैसेट ले आऊँगा। वही जो इटालियन है वो श्रीलंका कैसे पहुँच गई? वो भी मेरे साथ। तो मैं क्या बताऊँ, इस चुड़ैल ने मेरे साथ ओ लेवल किया था। उसके बाद से मेरी जवानी की दुश्मन बन गई है। उसने मुंह बगाड़ा। ये जवानी दुश्मन क्या हुआ? नूरुलैन हंस पड़ी। जाहिर है जवानी दुश्मन ही है। उसे मेरा याद तवाना सरापा, काले घुंघरियाले बाल, ये कुछ माकूल आंखें अच्छी लगती हैं। मुझे तो लगता है उसकी नज़र ख़राब है, जब भी तो तुम जैसे चूहे पे मर मिटी। अरे तुमने देखा नहीं लोगों को? हजरब कितने शानदार सरापे का मालिक था। सैकड़ों लड़कियां थी इसके पीछे से। लेडी क्लियर कहते थे। नूरुलैन की आंखों में तुरी चमक आसिफ ने वाज़े तौर पर देखी। कभी थी, अब तो नहीं। अब तो वो बैसाखियों का मोहताज होकर रह गया। आसिफ ने बजाय सादगी से कहा था, मगर नूरुलैन को बेहद बुरा लगा। ऐसा हरगिज़ नहीं, बस चंद दिनों की बात है, वो फिर से चलने लगेगा। मगर लंगड़ा के आसिफ बात काट कर एहसासी अंदाज में हंसा। फिर बगौर इसकी तरफ देख कर कहने लगा, तुम एक मुकम्मल लड़की हो नूरुलैन, तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिशात भी हैं। तुम एक मासूर इंसान कैसे चल सकोगी? शट अप आसिफ। वो ऐसे चट खड़ी हुई। तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं है कि तुम मेरे और अलवी के ताल्लुक पर कॉमेंट्स दो। वो तफतफाती अंदर चली गई। आसिफ ने इसे जाते देखकर कंधे झुकाए, उठकर अलवी के पास आ गया। हेलो यार, इसने अंदर झांका। हाँ ओ आसिफ, इसे अपने सर उठाकर कहा। वो अंदर क्या कर रहे थे? इसने कुशन उठाकर गोद में रखते हुए
پوچھا۔ کچھ نہیں، شمار کرا تھا کتنے دن ہو گئے مجھے دنیا سے کٹے ہوئے۔ وہ ہنس دیا۔ پھر آصف نے دلچسپی سے دیکھا۔ پھر یہ کہ پورے 150 دن ہو گئے۔ اور شرم کی بات یہ کہ حضرت ان 150 دنوں میں تم نے ایک بار بھی اسکول سے نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ تم تو عورتوں کو بھی مات دے چکی ہو۔ آصف تم میری پرابلم نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ بلکہ تم خود نہیں سمجھ رہے۔ تمہیں اب رحم کی عادت ہو گئی اور کچھ نہیں۔ اسی وقت نورالعین چائے کی ٹرے اٹھائے اندر آئی۔ میں نے سوچا چائے تمہارے ساتھ لی جائے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر جیسی آصف پر نظر پڑی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ دیکھو تم اور نورالعین ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو، مگر یہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب دونوں ایک ساتھ چل سکو، اور ایک ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ٹھیک ہو۔ اگر گاڑی کا ایک ٹائر خراب ہو تو مجبوراً دوسرے کو بھی ٹھہرنا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے، اور حضرت الوی اپنے لیے کسی دوسرے کا نقصان کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ حضرت کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ آصف کے چہرے پر حضرت پہلو بدل کر رہ گیا، جبکہ نورالعین نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ نورالعین چاہے تو علیحدہ ہو سکتی ہے، میری طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ بڑی دیر بعد حضرت دھیمے سے گویا ہوا۔ نورالعین نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ الوی کتنے آنسو حلق میں اٹکے۔ وہ کچھ کہہ نہ سکے، بھاگتے ہوئے باہر چلی گئی۔ تمہارا فیصلہ اچھا ہے الوی، مگر اس سے بہتر یہ کہ تم اس خود ترسی کو تار پھینکو۔ آصف اس کے کندھوں پر دباؤ چھوڑتا باہر آ گیا۔ وہ یہاں آ کر عجیب سی الجھن میں پھنس گیا تھا۔ آصف، اس نے مڑ کر دیکھا۔ سرخ آنکھوں لیے نورالعین کھڑی تھی۔ کیا بات ہے نورالعین؟ وہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ مجھے تسلی چاہیے آصف، وہ اسے ہمیں بہت بکھری لگ رہی تھی۔ کس سلسلے میں بھائی؟ وہ ہلے سے مسکرایا۔ آصف، الوی اکیلا ہے تو اس کرائسس میں نہیں، میں بھی تو اس کے ساتھ شریک ہوں۔ اس کے معذور ہونے کا مجھے بھی اتنا ہی صدمہ ہے۔ میں بھی جانتی ہوں کہ وہ اب بھی کبھی میرے ساتھ ان راستوں پر نہیں چل سکے گا جہاں ہم دوڑتے تھے، نہ کبھی ان پہاڑوں پر چڑھ سکے گا، وہ فضاؤں میں بھی پرواز نہیں کر سکے گا۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود میں اب بھی اسی کے بارے میں سوچتی ہوں۔ نقصان تو ہوتے ہی رہتے ہیں، پھر نقصانوں کے لیے گزشتہ اور آئندہ کے تمام منافع داؤ پر لگانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ وہ صرف خود کو ہی کیوں قابل رحم سمجھتے ہیں؟ میرے بھی تو خواب ٹوٹے ہیں، وہ کیوں بھول گیا؟ مجھے بھی تسلی چاہیے، دو طرف حوصلہ بڑھانے کی جو میری بھی ہمت باندھے۔ اوپر سے کہتا ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ کیا ٹانگ کے ساتھ اس کے احساسات بھی مفلوج ہو گئے ہیں؟ وہ بری طرح سے زکنے لگی۔ آصف نے اسے رونے دیا۔ اتنے دنوں کی جو ٹینشن اس کے ذہن میں سوار تھی رو کر نکل جاتی تو اچھا تھا۔ جب اچھی طرح رو چکی تو آصف نے اپنا رومال پیش کیا۔ آنسو خشک کر لیجیے محترمہ۔ اس نے خاموشی سے رومال لیا اور چہرہ صاف کرنے لگی۔ آصف گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا، اور حضرت الوی جس خاموشی سے وہاں آیا تھا اس خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ نورالعین کو آصف کے ساتھ دیکھ کر اس کے دل پر جو بیتی تھی وہ اس پر عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب کبھی ہماری لڑائی ہو جاتی تو پھر میں اتنا روتی کہ الوی کو چپ کرانا مشکل ہو جاتا۔ وہ دونوں ہاتھوں کے پیرے میں چہرہ ٹکائے آصف کو بتا رہی تھی۔ پھر کیا ہوتا؟ آصف نے دلچسپی سے پوچھا۔ پھر وہ مجھے آئس کریم کھلانے کے لیے لے جاتا، میں کھاتی چلی جاتی اور وہ چیختا رہتا، نورالعین بس کرو، مگر میں بھی اس کی جیب خالی کرا کر اٹھتی۔ پھر کتنے دن تک میرا گلا بند رہتا اور وہ پریشان سا کبھی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا، کبھی دوسرے کے پاس، مگر میرا اگلا پتہ ہے کسی سے ٹھیک ہوتا آئس کریم کھانے سے گلا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ نورالعین، الوی تمہیں بہت پسند ہے؟ ایسی باتیں یوں سریعام نہیں پوچھی جاتی۔ وہ شوخی سے بولی۔ اچھا کتنے دن ہوئے تم آئی نہیں؟ کل الوی بھی پوچھ رہا تھا۔ پوچھا اس نے؟ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ مگر میں ابھی نہیں آؤں گی، ذرا اسے بھی اپنی حماقت کا احساس تو ہو، کتنی آسانی سے کہہ دیا اس نے۔ آصف الجھ کر رہ گیا۔ اس لڑکی کو وہ اب تک سمجھ نہیں سکا تھا۔ گھومنے چلو گی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ تیار تھی۔ پھر آ جاؤ، وہ کہہ کر بھائی کی سمت بڑھا۔ وہ بھی امی کو بتا کر اس کے پیچھے آ گئی۔ چل یار الوی، گھومنے چلتے ہیں۔ آصف حضرت کو بھی چلنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ چونکہ حضرت سے خفا تھی اس لیے سر جھکائے پیچھے کھڑی رہی۔ نہیں آصف، تم لوگ چلے جاؤ۔ اس نے گہری نظر نورالعین پر ڈالی۔ کیا ہے یار، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی پریشان کر رکھا ہے۔ کبھی تائی جی کی طرف دیکھا ہے تم نے کس طرح ٹوٹ کر رہ گئی ہیں؟ مگر تمہیں تو اپنا غم منانے سے فرصت نہیں۔ آصف نے چیر تھامتے ہوئے سنائی۔ جواباً حضرت نے کچھ نہیں سنا، خاموشی سے خفا سی نورالعین کو دیکھتا رہا۔ جی چاہ رہا تھا آگے بڑھ کے سے منا لے، مگر ابھی سے آصف کا خیال آ گیا کہ اگر وہ اپنے لیے کسی اور کا راہ کا انتخاب کر ہی چکی ہے تو اسے بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ تمام راستے آصف ہی بولتا رہا۔ نورالعین خاموشی سے پیچھے چلتی رہی۔ حضرت بھی جالی ہاں میں جواب دیتا رہا۔ او مائی گاڈ! اچانک ہی آصف چلایا۔ کیا ہوا ہے؟ دونوں نے بیک وقت پوچھا۔ سوہی میری جوانی کی دشمن، وہ کہتے ہوئے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کا وجود چیئر کے پیچھے چھپ گیا۔ نورالعین نے سامنے دیکھا ایک اسمارٹ سی لڑکی ان کی طرف تیز قدموں سے چلتی آ رہی تھی۔ سوہی حضرت کے منہ سے نکلا۔ اتنی ہی دیر وہ قریب پہنچ چکی تھی۔ او مسٹر الوی، تم ادھر؟ اس نے اپنی نیلی آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ الوی؟ آصف نے پیچھے سے سر نکالا۔ تم اس کے شناسہ ہو؟ میں سمجھا شاید میری سے دان دکھائے۔ تم سے تو میں ابھی نپٹتی ہوں مسٹر آصف، میں پہلے مسٹر الوی سے مل لوں۔ کیا ہوا الوی، تم ڈسیبل ہو گیا؟ وہ دوزانوں بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں سوہی، تم ڈسیبلز پر فلم بنا رہی ہو، ان کا انٹرویو بھی لے لینا، آصف نے سامنے آتے ہوئے مشورہ دیا۔ وائی ناٹ؟ مگر الوی یہ ہوا کیسا؟ نورالعین نے اس کا بھرپور جائزہ لے لیا۔ وہ دلکش خط و خال کا مالک تھی۔ سنہری کوشوں جیسی بوائے کٹ بال جو اس کے گول چہرے پر بے حد بھلے لگ رہے تھے، نیلی سمندر جیسی آنکھیں، اور پھر جس اسٹائل سے وہ اردو بولتی تھی کانوں اور آنکھوں وہ دونوں کو بھلی لگی۔ میرے خیال ہے نورالعین ہم آگے چلتے ہیں، آصف نے کہا تو وہ غیر ارادی طور پر اس کے ہمراہ ہو لی۔ سوہی کی موجودگی میں وہاں کھڑا ہونے سے بے حد دشوار لگ رہا تھا۔ دنیا بہت خوبصورت ہے،
آصف کہہ رہا تھا تمہارا کبھی جی نہیں چاہا کہ تم اسے آگے دیکھو؟ جی بہت چاہتا ہے آصف، اور ہماری فیوچر پلاننگ میں ورلڈ ٹور میں شامل ہے۔ اچھا پھر تم ہالینڈ میں میرے پاس ضرور آنا، میں نے وہاں اپنے لیے ایک بہت خوبصورت ہٹ تعمیر کروایا، دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ آصف نے فوراً دعوت دے ڈالی، جسے نوراللہ نے قبول کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ پھر آصف کافی دیر تک اسے سیاحت کے قصے سناتا رہا۔ سوہی اور الوی تھوڑی دیر بیٹھے اپنی باتوں میں مشغول ہوئے۔ جب وہ دونوں واپس آئے تو الوی سوہی کی کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ اس طرح وہ دنوں بعد ہنسا تھا۔ حادثے کے بعد تو اس کے ہونٹوں پہ بس طنزیہ کراہت ہی رہنے لگی تھی۔ اب شاید سوہی نے کوئی بات ہی ایسی کہی تھی تبھی تو وہ یوں ہنسا تھا۔ نوراللہ کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ ہاں تو بولو آصف، کب بننا رہے ہو شادی مجھ سے؟ اسے دیکھتے ہی سوہی اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ کیا ضروری ہے سوہی ہم یہ پھندا گلے میں ڈالیں؟ مرنے کے بعد بھی اور ڈھیروں اور آرام دہ طریقے ہیں۔ اس نے منہ بسورا۔ یہ طریقے انجوائے فل ہیں سمجھے تم؟ سوہی نے آنکھیں پھیلائیں۔ ایسا ہی سوہی، میرے والدین چاہتے ہیں کہ میری اولاد پکی مسلمان ہو، حالانکہ میں ہرگز پکا مسلمان نہیں ہوں، اور تم سے شادی کرنے کے بعد تو میں کچھ بھی نہیں رہوں گا۔ استغفر اللہ، توبہ میری۔ اس نے کانوں کو چھوا۔ تو میں مسلمان ہو جاتی ہوں؟ سوہی نے فوراً کہا۔ ہیں؟ آصف کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی۔ یعنی تم میرے ساتھ ہی شادی کرنی ہے؟ سنو سوہی، وہ رازداری سے اس کی طرف جھکا، یہاں ایسی بہت سی بیوقوف ہیں جو تم سے شادی کرنے کو تیار ہو جائیں گے، محض باہر جانے کے لیے کہو تو۔ سوہی نے بات پوری کرنے سے قبل اس کی کمر پر مکوں کی بارش کر دی۔ یہ جو الوی ہے نا، فراغت پانے کے بعد اس نے کہا، یہ تم چوہے سے زیادہ ہینڈسم ہے اور تم سے زیادہ اچھا، مگر وہ کیا ہے کہ یہ دل آ گیا گدھے پر تو گدھا ہی بھی پری، ایسا صحیح بولانا میں نے۔ اتنا خوبصورت اردو بولنے کے بعد اس نے تائید چاہی۔ سوہی ڈیئر، آصف اس کا بازو تھامے کچھ فاصلے پر لے گیا۔ ہجرت اور نوراللہ تنہا رہ گئے۔ ناراض ہو ابھی تک؟ ہجرت نے رخ اس کی طرف موڑا، وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ تمہیں کیا؟ ہاں سچ کہتی ہوں۔ وہ نہ جانے کیوں زور سے ہنسی۔ مت ہنسا کریں ایسے، وہ سلگ گئی۔ میرا ہنسنا تمہیں دکھ میں مبتلا کرتا ہے کہ تمہارا ہنسنا نہیں، تمہارے ہنسنے کا انداز اس میں سوائے خود ترسی کر کچھ نہیں ہوتا۔ نوراللہ نے ہولے ہوئے چیئر کو دھکیلتے ہوئے کہا، نوراللہ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں، اور لوگ ان کے دکھ شیئر کرتے ہیں، ان کے آنسو پوچھتے ہیں۔ ہجرت کی نظروں میں چند دن قبل کا واقعہ پھر آ گیا۔ نوراللہ کچھ نہیں سمجھی، سادگی سے کہنے لگی، ہاں مگر الوی وہ لوگ زیادہ باہمت ہوتے ہیں جو اپنے دکھ چھپانا جانتے ہیں، بہادری سے دکھوں کا مقابلہ کرتے ہیں، انہیں اشتہار بنا کر چہرے پر نہیں چپکا لیتے بلکہ اپنے حوصلے سے اسے شکست دیتے ہیں۔ محض کسی کا آنسو پوچھنا انسان کو خوش قسمتی کے زمرے میں نہیں لے کر آتا، ہمت بڑی چیز ہے، دکھ اور الام سے بہت بڑی چیز۔ وہ دھیمے دھیمے لہجے میں ثانیہ سے سمجھاتی بہت اچھی لگ رہی تھی، مگر اسے اس پیاری لڑکی کے خواب بہت عزیز تھے۔ خود تو وہ ٹوٹ چکا تھا مگر اسے ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زندگی کے اسی موڑ پر نوراللہ کو اپنے فیصلے پر پشیمانی، اور تب وہ بے بس ہو چکی تھی۔ سوہی ہجرت کو مووی بنا رہی تھی، مختلف شارٹس لے رہی تھی۔ جب آصف نے اندر قدم رکھا، یہ کیا بھائی؟ سوہی اور اس کے کیمرے کا دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ میں الوی کے شارٹس لے رہی ہوں، بہت زبردست ٹائٹل دوں گی، اے مین آف دی چیئر۔ الوی کی پرسنالٹی اور اس کی لائف سب کچھ زبردست، مگر وقت نے کیسے اسے ڈسیبل کیا؟ سب کچھ ہوگا اس مووی میں، اور شاید میری ڈسیبل پر بنائی کی مووی کا سب سے شاندار حصہ۔ وہ کیمرے کی آنکھ سے دیکھتے ہوئے تفصیلاً بتا رہی تھی۔ اوہ، آصف کے ہونٹ سکڑے۔ ہجرت خاموشی سے سوہی کے احکامات کی تعمیل کر رہا تھا۔ لیکن تمہاری مووی ادھوری ہوگی۔ آصف کا لہجہ معنی خیزی لیا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ سوہی نے لینس تبدیل کرتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ ان کی ڈسیبل لائف میں ایک ایبل شخصیت کی خدمات کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ تم اس خوبصورت لڑکی کا ذکر کر رہے ہو جو اس روز تمہارے ساتھ تھی؟ نوراللہ نام لیتے ہوئے آصف نے اپنے لبوں کو شہد میں ڈوبا محسوس کیا۔ ہاں مجھے وہ لڑکی اچھی لگی، سوہی نے اعتراف کیا۔ حضرت الوی کو بھی اچھی لگتی ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کو اچھی لگتی ہے۔ اس کے لہجے کی معنی خیزی کو حضرت الوی نے بری طرح محسوس کیا۔ اصل میں سوہی ڈیئر، ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اچھی چیزیں ہمیشہ غلط جگہ پر پہنچ جاتی ہیں، ایسی جگہ جہاں ان کی اپنی ساری خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں اور محض دوسروں کے خامے پر پردہ ڈالتی رہ جاتی ہیں۔ حضرت نے شدید قرب کے عالم میں پہلو بدلا۔ میرا خیال ہے سوہی باقی کا کام پھر صحیح، اور آصف ڈیئر ایک اطلاع ہے تمہارے لیے، نوراللہ بالکل صحیح مقام پر ہے۔ میں اتنا کمزور ہرگز نہیں ہوں کہ میں اپنی خامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے نوراللہ کی خوبیوں کا استعمال کروں۔ مائنڈ اٹ۔ بہت عرصے بعد حضرت کے لہجے میں اعتماد آیا تھا۔ اس آصف کو سوچ کر مسکرا دیا۔ دیکھیں گے سوہی، وہ سوہی سے مخاطب ہوا۔ ہاں چلتے ہیں، پہلے نوراللہ سے مل لو۔ کہاں ہوگی الوی؟ وہ سوہی نے اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ اس بارے میں آصف بہتر جانتے ہیں۔ آف کورس۔ آصف جھکا۔ چلیے میڈم، ہم آپ کی ملاقات نوراللہ سے کرائی دیتے ہیں۔ سوہی ہنستی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ آصف نے مڑ کر دیکھا، ہجرت اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اوکے دوست، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ مسکرا کر ہاتھ ہلاتا باہر چلا گیا۔ ہجرت نے گہری سانس لی اور اپنا سر کرسی کے برش سے ٹکا دیا۔ وہ نوراللہ کی ذات میں مکمل ہونا چاہتا تھا۔ بہت شدت سے اس کے دل میں خواہش ابھری کہ وہ یک لخت بھاگنے لگے، اتنے دوڑے کہ نوراللہ بہت آگے نکل جائے۔
नूरुलैन इसके पीछे भागे मगर इसे पकड़ ना सके। बीच राह में थक कर गिर पड़े तब वो वापस पलटे। वो इसे अपनी पनाहों में समेट ले। वो इसका सहारा बनना चाहता था, इसे सहारा बनाना नहीं चाहता था। और ये तब ही हो सकता था जब वो अपनी ज़ात से खुद तरसी का खोल उतार फेंकता। इसने खुद से इतराफ़ किया कि वाकई वो अब तक खुद तरसी का शिकार आता। अगर वो हिम्मत ना हारता और कोशिश करता तो अब तक शायद दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सकता, मगर अब से वो ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। बस इसे कोशिश करनी थी। हौसले से काम लेना था। इसके चेहरे से अज़म झलकने लगा। वो किसी नेपाली दोशीज़ा का किस्सा सुना रहा था। जब बकौल इसके देखते ही इस पर मर मिटी थी। तो मीठा ज़्यादा तो नहीं खाते? नूरुल्लाह ने गहरी संजीदगी से पूछा। नहीं, क्यों? आसिफ ने फ़ौरन पूछा। इतनी मक्खियाँ तो मीठे पर ही बैठती हैं या फिर गंदी चीज़ों पर? नूरुल्लाह की आंखों में शरारत नाच रही थी। आसिफ इसका मतलब समझ गया, तभी बोला, जी नहीं, वो बैठती नहीं, मरती हैं। मीठा समझकर बैठती होंगी मगर वो सूंघते ही मर जाती होंगी। नूरुलैन इसने मस्नूई खूबकी से घूरा। क्या है? वो इस पर बिल्कुल असर ना हुआ। यार, हम लोग सारा मुल्क घूमेंगे, फिर दुनिया के किसी खूबसूरत खित्ते में खूबसूरत सा घर बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे हैप्पी होम या फिर आशाना नूर। आसिफ ने जिस तरह अचानक बात बदली थी, नूरुलैन हैरत से देखती रह गई। क्या फजूल बात है आसिफ, वो बिगड़ कर बोले। चलो कुछ और नाम रख लेंगे, नाराज तो मत हो। हाँ, घर हम पहाड़ी इलाके में बनाएंगे। तुम्हें पहाड़ों की चोटियाँ सरकने का बहुत शौक है ना? और आइसक्रीम ऐसा करेंगे, घर के आंगन में एक ऐसा दरख्त लगवा लेंगे जिससे आइसक्रीम पका करेंगे। तो तुम दिन रात वहीं बैठी रहा करना। आसिफ वो खड़ी होगी। कैसी फजूल बातें करने लगे हो? मुझे जानते नहीं हो तुम? उसकी पेशानी यार खलूद होगी। जानता हूँ, इत्मीनान से मुस्कुराया। रूपों में बेच डालती हो अच्छी खासी सालिम बंदों को। इसने एक ठंडी हाँ बरकत के गुस्से से सुख चेहरे को देखा। ए हसीना, हम तो बेमौल बिक चुके हैं। मरो तो। वो पाँव पटकती चलेगी। आसिफ ने गहरी मुस्कुराहट से इसे देखा, फिर बाढ़ के पीछे गायब होते हिजरब को और गुनगुनाने लगा। हम लोग आज फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो हिजरब के कमरे में मौजूद था। अभी तो वह पहले सदमे से संभल नहीं पाया था कि यह आसिफ मजीद चिड़के लगाने आ गया। फिर न चाहते हुए भी इसकी आवाज़ में सदमोरी आई। फिर क्या? तुम्हें तो खबर है नूरुल्लाह कितनी शर्मीली है। इधर मैंने बात शुरू की, उधर वो शर्मा कर अंदर भाग गई। वैसे तुम्हें कोई तराज तो नहीं? फिर बड़े भोलपन से पूछा। जरा कोंट काट कर रह गया। आसिफ, तुम मुझे तनहा छोड़ सकते हो प्लीज़? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी अभी कुछ देर पहले मैं नूरुलैन को आउटिंग पे ले जा रहा हूँ। बहुत जिद कर रही थी आइसक्रीम खाने की। वो घड़ी पर नजर डालता कमरा छोड़ गया। हज़रत बिलवी पर ये कोई बोझ आन गिरा। कितनी मुश्किल से वो खुद को सिरे तामीर करने की कोशिश में था, मगर आसिफ हर बार नए सिरे से तोड़ता जा रहा था, गिरा जाता था। कितने दिनों की कोशिश के बाद आज वो खड़ा हो सका था और ये खुशखबरी सुनाने सबसे पहले वो नूरुलैन की तरफ गया था, मगर इसे बाहर से इधर ही रुकना पड़ा था। आसिफ और वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे। इस तरह सिर्फ आसिफ की आवाज़ पहुंच रही थी क्योंकि वो खासा लाउड था, जबकि नूरुलैन इसकी तरफ पुश थी। फिर वो इतनी आहिस्ता आवाज़ में बोल रही थी कि वो कुछ भी आकस ना कर पाए। नूरुलैन की तरफ से बदगुमानी लिए लौट आया। इसका ख्याल था कि नूरुलैन आसिफ की जरूरत पर इसका मुंह तो नोच ही लेती, मगर वो खामोशी से उठ गई थी। वो इस बात का सबूत था कि वो आसिफ के साथ मिलकर वाकई ऐसी कोई प्लानिंग कर रही है। वो एक बार फिर टूटने लगा। जिसके लिए इतना कुछ करने को तैयार हुआ था, जब वही रास्ता बदल रही थी तो वो क्या करता ठीक होकर? जिंदगी का तो यूं भी कोई मकसद ना रहा। कैप्टन सोहेल को अचानक सामने देखकर वो हैरान रह गया। आप? वो इतना कह सका। जी मैं, मगर ये क्या तुम अभी तक इसका सहारा लिए बैठे हो? उन्हें खासी हैरानी हुई। अब तो यही मुकद्दर है। वो ज़ुर्दगी से गोया हुआ है। ये तुम ही हो यानी हिजरब अलवी? भाई कहाँ गया वो बहादुर हिजरब अलवी, लेडी किलर और अकेला किलर? वो इसके सामने बैठ गए। बस अब आप ठीक होके बैठे, मैं अम्मा और सबरीन से चाय का क्या हूँ? नहीं अलवी, चाय नहीं, मैं जल्दी में हूँ, बस तुमसे मिलने आया था। मेरा ख्याल है कि तुम अब तक ठीक हो चुके होगे और इनकरीब हमसे मिलने आओगे। तुम तो इस कमी को अपनी मजूरी बना बैठे हो। कमॉन यार, बुज़दिलाना पन है ये। मर्द बनो मर्द। फिर वो जितनी देर वहाँ बैठे रहे इसकी हिम्मत बांधते रहे। जब वो उठकर चले गए तो हिजरब के अंदर एक फिर नया हौसला जाग उठा। गलती उसकी थी, वो खुद ही मासूरी की ज़िंदगी अपना रहा था और ऐसे में नूरुलैन किसी और तरफ बढ़ रही थी। तो इसमें क्या दोष? वो एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का हक रखती थी। मुस्बत सोच ने एक बार फिर इसका हाथा कर लिया। फिर इसके बाद वक्तन फ़वक्तन कैप्टन सुहेल के फ़ोन आने लगे। हर फ़ोन में वो यही कहते, मैं तुम्हें जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहता हूँ। मर्द सहारे नहीं ढूंढा करते हो। इनकी बातें इसके वजूद में बिजलियाँ से दौड़ा देती। वो नए सिरे से हिम्मत मजतमा करता ज़िंदगी के इस राह पर चल दिया जिससे कभी से रुकना और पलटना पड़ा था। आखिर आसिफ, तुम्हें बैठे बैठाए क्या हो जाता है? एकदम से इतनी बहकी बहकी बातें करने लगते हो। आसिफ की फजूल गोइयों से तंग आ गई। अच्छा, क्या वाकई में बहकी बहकी बातें करने लगता हूँ? आसिफ ने मासूमियत से पूछा। जी हाँ, सिर्फ बहक नहीं जाते बल्कि ओल जलूल हो जाते हैं आप। हम तो राह पर ला रहे हैं, आप इसे बहकना समझती हैं? इससे सरदाह परी, किसको राह पर ला रहे हो? इस दिल को और उस दिल को। वो एक अदा से मुस्कुराया। आसिफ, बस यहीं से तुम जहर लगते हो। नूरुल्लाह ने खफा होने की पेशबंदी की। अरे सुनो, अपने हिजरब अलवी है ना, चलना सीख रहे हैं। वो अचानक ही सीधा होकर बताने लगा। वाकई वो खुशी से उछल पड़ी। हाँ, बाकायदगी से चहलकदमी फरमाने लगे। व्हील चेयर का सहारा बिल्कुल ख़त्म। अंदर बाहर घूमने के लिए छड़ी का इस्तेमाल बस तैमूरलिंग के भाई बंद हो गए हैं।
یہ تیمور کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ بادشاہ تھا، لنگڑا ہو گیا تھا۔ تو کیا ہجرت بھی؟ کیوں تم آئی نہیں اسے دیکھنے؟ نورلین کی آنکھیں بکنے لگی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ اسے سر جھکا لیا۔ اب کیا بتاتی کہ ہجرت الوی سے دیکھتی کمرے کا دروازہ بند کر لیتا ہے؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ اسے سر جھکا لیا۔ اب کیا بتاتی کہ ہجرت الوی سے دیکھتی کمرے کا دروازہ بند کر لیتا ہے؟ ایک روز وہ زبردستی گھس بھی گئی تھی مگر اسے باہر نکال دیا۔ اس دن کے بعد اس کا جی ہی نہیں چاہا جانے کو۔ پتہ نہیں وہ اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی کیوں سزا دے رہا تھا۔ چلو چلتے ہیں، ذرا گپ شپ رہے گی۔ آصف نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں۔ اس نے فوراً کہا۔ کیا نہیں؟ کیا تم ملنا نہیں چاہتی اس سے؟ آصف حیران ہوا۔ میں پھر آ جاؤں گی، ابھی کچھ کام ہے۔ چلو تم چلو۔ اس نے عذر تراشا مگر آصف نے ایک نہیں سنی، بازو سے پکڑ کر لے گیا۔ ہجرت سامنے ہی لان میں ہولے ہولے چل رہا تھا۔ خوشی نورالعین کے انگ میں پھیل گئی۔ ہجرت تم چل رہے ہو؟ وہ بے ساختہ اس کی طرف بھاگی۔ ہجرت نے ایک سرد سی نظر خوش نورالعین پر ڈالی، منہ پھیر لیا۔ نورالعین کا دل کٹ کے رہ گیا، پھر بھی اس نے چہرے پر خوشی کا تاثر قائم رکھا۔ سچ الوی، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ وہ اس کے سامنے آئی۔ اتنی ڈھیر ساری خوشیوں میں یہ خوشی بہت معمولی ہے نورالعین۔ اس نے آصف پر تنزیہ نظر ڈالی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو الوی، اتنی ڈھیر ساری خوشیوں میں یہ خوشی واقعی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ آصف نے قریب آتے ہوئے کہا، پھر نورالعین کی طرف دیکھا۔ وہ آنسو پینے کی کوشش میں ناکام ہوئی جا رہی تھی۔ چلو نورالعین، ہم اپنی خوشیاں شیئر کرتے ہیں۔ آصف نے اس کی کلائی تھامی اور اس کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی باہر آ گیا۔ نورالعین خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی رہی۔ ہجرت نے انہیں یوں جاتے دیکھ کر مٹھیاں بیچ لی۔ یہ ہے میرے کاغذات اور سوہی یہ تمہارے۔ تم نے اپنا کام وائنڈ اپ کر لیا ہے یا نہیں؟ آصف نے کاغذات پھینکنے کے بعد سوہی سے پوچھا۔ کام تو کمپلیٹ ہے، بس الوی کے چند شارٹس اور لینے ہیں۔ سوہی نے بیگ میں چیزیں سمیٹتے ہوئے جواب دیا۔ نورالعین ان دونوں کی گفتگو سے بے نیاز راستوں کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی نورالعین، آصف اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، میں تمہیں یہاں اس لیے لایا تھا کہ فریش ہو جاؤ۔ الوی کے رویے سے تھوڑی دیر کے لیے نکلو۔ اس نے جو کیا ٹھیک کیا، اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا آصف؟ کیا بار بار میرے خلوص کو ٹھوکر مار کر اس نے بہت اچھا کیا؟ کیا سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو؟ میں اس کے بغیر جیسے کچھ بھی نہیں۔ وہ بھر آئی۔ خنزیرب کے رویے نے اسے واقعی بہت دکھ دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے۔ آصف مسکرایا۔ اسے سمجھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ تم جیسی لڑکی سے محبت کرتی ہے اور وہ بھی تم سے محبت کرتا تھا۔ اسے تصدیق کی، بلکہ اب بھی کرتا ہے۔ اب نہیں کرتا، اب تو مجھ سے بیزار ہے۔ میری شکل دیکھتے ہی اس پر وحشت سوار ہونے لگتی ہے۔ وہ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگی۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ اب بھی تم سے محبت کرتا ہے، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ۔ آصف نے دلاسا دیا۔ شاید نورالعین کو یقین نہیں آیا۔ ہجرت نے کل اپنی زبان سے اقرار کیا تھا کہ وہ نورالعین سے نفرت کرتا ہے، پھر وہ آصف کی بات کا یقین کیسے کر لیتی؟ سوہی، تم الوی کی طرف جا رہی ہو؟ الوی کی طرف؟ آصف نے مڑ کر پوچھا۔ ہاں، الوی کی طرف۔ یار، جب تم الوی کہتی ہو تو میرے ذہن میں چھلا چھلایا آلو آ جاتا ہے، گنجا سا۔ وہ الوی ہے، الوی نہیں۔ اوکے، تم کو چلنا ہے ہو تو آ جاؤ۔ سوہی اپنے لوازمات اٹھائے باہر چلے گی۔ آصف، تم سوہی سے شادی کر رہے ہو؟ نورالعین نے پوچھا۔ نہیں، اسے نصر نفی میں لایا۔ کبھی بھی نہیں۔ میں نورالعین خود کو پابند نہیں کرنا چاہتی۔ محبت، شادی سب زنجیریں۔ میں زندگی انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اس کی ایک ایک لمحہ صرف اپنے لیے۔ یہ تو خود غرضی ہوئی، نورالعین نے کہا۔ آصف نے چند لمحے سے گہری نظروں سے دیکھا، بے زور سے ہنسی ہے۔ کبھی کبھی یہ خود غرضی جائز ہوتی ہے۔ ویسے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہاں نہ ہی آیا ہوتا۔ تمہیں پتہ ہے نورالعین، بندہ کہاں لٹتا ہے؟ اپنی ہی زمین پر، اپنی ہی جگہ پر، اور تم شاید پھر بہک رہے ہو۔ نورالعین نے اس کی مبہم باتوں سے گھبرا کر بولی۔ اوہ، اول جلول بھی ہو رہا ہوں گا۔ چلو بھائی، سوہی شور مچا رہی ہے۔ وہ فوراً ہی آگے بڑھ گیا۔ وہ پیچھے آتی ہوئی نورالعین سوچ رہی تھی کہ آصف نے یہ کیوں کہا کہ وہ اپنی ہی زمین پر لٹا ہے، اور جب اس کی سمجھ میں بات ہے تو اندر ہی اندر لرز گئی۔ ہیلو یار الوی، کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تیار دیکھ کر اندر آتے آصف نے پوچھا۔ ہاں، وہ مختصراً کہہ کے اپنی تیاریوں میں لگا رہا۔ ہم جا رہے ہیں، آصف نے کہا تو اس کی حرکت کرتے ہاتھ رک گئے۔ کہاں؟ کون؟ بلا رہا تھا اس کے منہ سے نکلا۔ واپس۔ نورالعین نے سے ابھی تک خفا ہو تم؟ وہ اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اسے اپنے جذبوں سے ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ سختی سے ناقابل برداشت لگنے لگا۔ مجھے کسی سے خفا ہونے کا نہ حق ہے اور نہ ضرورت۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ سارے حقوق تمہارے ہی تو ہیں ڈیئر ہجرت الوی، اور صرف حقوق نہیں، نورالعین بھی۔ تم کم سے کم یہ بات نہ کہو۔ سلگ کر بولا۔ مجھے ہی تو یہ بات کہنی ہے، اس لیے کہ تمہارا مجرم بھی تو میں ہوں۔ مسکرایا۔ چلو شکریہ، مانا تو صحیح۔ کب جا رہے ہو تم باہر؟ میں اور سوہی تو کل شام کی فلائٹ سے جا رہے ہیں۔ نورالعین اور تم اگلے ماہ آ رہے ہو میرے پاس۔ غلطی کر رہے ہو تمہیں نورالعین کو شاید ایک ساتھ جانا ہے۔ میں تو کہیں نہیں جا رہا، اور کباب میں ہڈی بننے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ بڑے فضول انسان ہو تم۔ آصف نے اس کی بات کاٹی۔ میں یہاں تمہاری غلط فہمی دور کرنے آیا ہوں، تمہارے طنز سننے نہیں۔ آرام سے میری بات سنو۔ اس نے دھونس جمائی۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ آصف، کیا نورالعین کا جھکاؤ تمہاری طرف نہیں ہے؟ میں ایک معذور انسان ہوں۔ تم نے اسے ایک پل پل یہ احساس لا کر اپنی طرف مائل کیا، اور جو کہتی تھی کہ میری معذوری اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، دیکھو کیسے سب کچھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ مگر شاید وہ بھی ٹھیک ہے، ایک ڈسیبل انسان سے کوئی کب تک نگاہ کر سکتا ہے؟ مگر اسے بتانا آصف کہ میں نے اسے کوئی ترسی کا کول اتار پھینکا ہے۔ دنیا اب بھی میرے قدموں کے نیچے ہے۔ میں اب بھی فضائیں تسخیر کر سکتا ہوں، زندگی کی شاہراہ پر چل سکتا ہوں۔ کیا ہوا جو بھاگ نہیں سکتا؟ کچھ کھیل آہستہ روی سے بھی تو جیتے جاتے ہیں۔ مگر الوی، یہی تو میں چاہتا تھا کہ تم خود پر سے معذوری کا لیبل اتار پھینکو۔ تم معذور نہیں تھے اور نہ ہو۔ یہ معمولی سا نقص زندگی کی راہوں میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ آسمان سامنے ہو تو اڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی تو میں سمجھانا چاہتا تھا تمہیں، مگر الوی تمہیں خود کو قابل رحم سمجھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ تم نے دیکھا، تمہاری اس معذوری کے باوجود لوگ تم سے محبت کرتے ہیں، پہلے سے زیادہ توجہ دینے لگے ہیں، اور تم نے اس کو گلے سے لگا لیا۔
میں کہتا ہوں کہ اگر ایک بار بھی نورالعین تم سے بیزاری کا اظہار کرتی تو تم ریئیکشن کرتے، فوراً چلنے لگتے۔ یہ جواب تم نے اپنی کوشش اور ہمت سے اس نقص پر قابو پایا ہے تو محض اس لیے کہ تمہیں چیلنج کیا گیا۔ میں جب پہلی بار یہاں آیا تو تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے دکھ تو بہت ہوا، مگر اس سے زیادہ قابل دکھ بات یہ تھی کہ تم خود پر ترس کھا رہے تھے۔ تم کمپرومائز کرنے کو تیار ہی نہ تھے۔ تمہیں اپنے خوابوں کے ٹوٹنے بکھرنے کا صدمہ تھا، اور ایسے میں تم بھول گئے تھے کہ ایک اور ہستی بھی تھی جو تمہاری ذات سے وابستہ تھی۔ تمہارے تو صرف اپنے خواب ٹوٹے تھے، مگر اس کے لیے تو دوہرا صدمہ تھا۔ وہ اپنے خوابوں کی کرچیاں سمیٹتی یہاں تمہاری پلکوں سے ریزہ چنتی، مگر اس نے یہ کام کیا اور بڑی بہادری سے تمہیں تسلی دیتی رہی۔ تم نے سوچا الوی اس سے بھی تسلی کی ضرورت اتنی ہی تھی جتنی کہ تمہیں، مگر تمہیں تو اپنا دکھ منانے سے فرصت نہیں ملی، اور تم اس نازک کومل لڑکی کو دکھ دیتے چلے گئے، بار بار اسے دھتکارا، محض اس لیے کہ وہ تمہیں زخموں پر رکھتی تھی، تمہاری پلکوں پر نئے خوابوں کی دیے روشن کرتی تھی۔ وہ چند ثانیے رکا۔ ہجرت بے حد حیرت سے آصف کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے سے محبت تھی، شاید اس لیے تو میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی راہ الگ کر لے اور میری خاطر اپنی خوشیاں برباد نہ کرے، تبھی میں نے اسے اپنی طرف ملتفت ہونے دیا۔ میری طرف؟ مجھے لگتا ہے تمہاری نظر ٹھیک جگہ پر نہیں تھی۔ نورالعین تو اب بھی تمہاری ہے، اس کی سوچوں میں اور کسی کا گزر نہیں، اور میں نے اس بات کو پک کیا۔ تمہیں صرف اور صرف نورالعین کے ذریعے چیلنج کیا جا سکتا تھا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب اس سے کوئی محبوب چیز چھیننے لگے تو وہ ایسے کام کر ڈالتا ہے جو عام حالات میں نہیں کر سکتا۔ میں نے بہت دنوں تک تمہارا جائزہ لیا، ایک ماہر نفسیات کی نظر سے۔ تمہیں بتایا نہیں تھا نا میں نے کہ میرے پاس نفسیات کی ماسٹر ڈگری ہے، پریکٹس کرنے کا موقع ملا، پہلا تجربہ تم پر کیا جو کامیاب رہا۔ تو میں نے تمہارا جائزہ لیا، وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ تمہیں نورالعین اور تائی جان کی محبت اس کھول سے باہر نہیں نکال سکتی، لیکن ان کی توجہ سے اور تم زیادہ ضدی ہوتے جا رہے ہو۔ تب میں نے نورالعین کو تم سے دور لے جانا شروع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ تم پر تنزیہ باتوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ میں نے کبھی نورالعین سے غلط بات نہیں کی، مگر اس وقت جب مجھے آس پاس تمہاری موجودگی کا احساس ہوتا تو میں جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتا جس سے نورالعین حیرت میں مبتلا ہو جاتی۔ وہ اکثر پوچھتی کہ یہ بہک وقت میں بہکنے کیوں لگتا ہے؟ اب اس سے کیا بتاتا کہ وہ راہ پر لانے کے لیے ضروری ہے میرا بہکنا؟ میری ان باتوں سے خاطرے کو اثر ڈالا تم پر، اور تم نے احتجاجاً وہ کر دکھایا جسے نورالعین اور تائی جی کی محبت نہ کروا سکی۔ وہ چپ ہوتا اور صرف مضطرب سر سے دیکھ رہا تھا۔ I'm sorry آصف، میں تمہیں غلط سمجھا، وہ شرمندگی سے گویا۔ وہ کوئی بات نہیں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ وہ ہنس دیا۔ وہ آصف اور سہیل کو سی آف کر یہ آئی تو بے حد ڈسٹرب تھی۔ ڈسٹرب تو جانے کب سے تھی، لیکن اس روز کہیں کی آصف کی بات نے اسے بہت بے چین رکھا تھا، اور اس کی اس کیفیت کو آصف نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ ہجرت مان جائے گا جلدی، وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں تو کچھ اور سوچ رہی تھی، اس نے انگلیاں چٹکائیں۔ دیکھو نورالعین، زندگی میں بہت سی چیزیں ہمیں متاثر کرتی ہیں، مگر ہر متاثر کرنے والی چیز ہماری پسندیدہ نہیں کہلائی جا سکتی۔ اسی طرح ہر پسندیدہ شے سے محبت نہیں ہوتی، اور ہر محبت ملتی بھی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ محبتیں نوٹ فار سیل، نوٹ فار اس بھی تو ہوتی ہیں۔ میں نے اسے یوں ہی کہہ دیا کہ اپنی زمین پر ہی بندہ لٹتا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ بندہ اگر اپنی زمین پر لٹ بھی جائے تو احساس ہوتا ہے کہ چیز کسی اپنے کے پاس ہی رہے، کسی غیر کے ہاتھوں میں نہیں کی، پرسکون ہو جاؤ۔ اور ہجرت، منانے آئے تو مان جانا، زیادہ نخرے نہ دکھانا۔ یہ جو ہماری انا ہے بہت جلد انا کا لباس پہن لیتی ہے۔ جا رہا ہوں۔ وہ اس کا سر تھپتھپاتا سوہی کا ہاتھ میں آگے بڑھ گیا، اور تب اسے اب تک بے حد ڈسٹرب تھی کہ ہجرت اسے کیوں منانے آئے گا بھلا، جب اس کی طرف جانے کا کیا کیا غلط فہمیاں پالے بیٹھا ہے۔ گھر میں خلاف معمول خاموشی تھی۔ اس نے کریمن سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ امی ہجرت کے ہاں گئی ہیں اور ابو بھی آئے نہیں۔ وہ بے حد ڈھیلے ڈالے انداز میں چلتی اپنے کمرے کی طرف آئی۔ دروازہ کھولتے سے رک جانا پڑا۔ سوری آئی ہرٹ یو۔ ہجرت الوی کا بڑا سا پلے کارڈ سامنے ہی رکھا تھا، اس نے وہیں کھڑے کھڑے کمرے میں نظر دوڑائی۔ کمرے میں جا بجا کارڈز بکھرے تھے۔ سوری مائی لو، ایکسکیوز می آف۔ اس نے بھگلا کر سر تھام لیا، پھر کچھ خیال آتے ہی اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور موڑی ہی تھی کہ چوڑے چکلے وجود سے ٹکرا گئی۔ کارڈز پسند نہیں آئے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے لب بھینج کر کہا۔ چلو، کارڈ والا تو پسند ہے، مسکرا کر ارشاد فرمائے گا۔ جی نہیں، میں کسی کارڈ والے کو نہیں جانتی۔ اوہو، تو پھر تیمور لنگ کے بھائی بند کو تو جانتی ہوں گی، میں کسی کو نہیں جانتی۔ وہ بے نیازی سے کھڑی رہی۔ تو پھر ہم چلتے ہیں۔ وہ مڑا۔ کہاں؟ بے ساختہ ہی اس کے منہ سے نکلا، اپنے آنسو فریز کرنے جو ہم نورالعین کی یاد میں بہائیں گے۔ آہستہ روی سے چلتے ہوئے اس نے مڑ کر کہا۔ نورالعین بھی جائے گی؟ جواباً سنجیدگی سے کہا گیا۔ کہاں آپ کے؟ ہجرت نے پوچھا۔ آنسو فریز کرنے جو اب کبھی نہیں بہائے جائیں گے۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی اس کے برابر آن کھڑی ہوئی۔ ہجرت نے ڈگمگاتی نظروں سے اس کی مسکراتی روشنی کو دیکھا اور پھر ہاتھ تھام کر باہر آ گیا۔ نورالعین اس کے ساتھ تھی۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا تھا۔ ناول کا نام آپ ڈسکرپشن باکس سے پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر ناول کا نام موجود ہے۔